شیطان گمراہ کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ان سے زنا کرواؤں گا، میں ان سے نمازیں چھڑواؤں گا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. شیطان نے ایک بنیادی کی کو پکڑا. شیطان کو اس سے غرض نہیں کون سا گناہ کر رہے ہو. شیطان بنیاد کو پکڑتا ہے. بنیاد دیکھو، جب آپ کسی عمارت کو گرانا چاہتے ہو تو یا تو اوپر سے ایک ایک اینٹ توڑنا شروع کرو، ٹائم اپنا بھی ضائع دوسروں کا بھی ضائع، ایسا ہی ہوگا نا. توڑتے توڑتے آخری اینٹ تک پتہ نہیں کب پہنچو. اور اگر بنیاد ہلا دو تو ساری عمارت خود بخود گر جائے گی. بنیاد ہلا دو اس کی. تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا میں ان لوگوں کو جو گمراہ کروں گا نا تو میرا جو طریقہ وار کیا ہوگا، لا تجدو اکثرہم شاکرین، ان میں اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا تیرے ناشکرے ہوں گے. اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کا پورا زور اس پر ہے کہ انسان کو کیا بنائے؟ ناشکرا. وجہ کیا ہے؟ شیطان بھی انسان کی نفسیات سے واقف ہے. دیکھو، انسان جتنا کسی کے احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. یہ انسان کی نیچر ہے. آپ کسی مشکل میں ہوں، کوئی آپ کو بچا لے، زندگی بھر آدمی اس سے جب نظر ملاتا ہے نا، تھوڑا سا نظر کو جھکا لیتا ہے، تھوڑا سا جھکا لیتا ہے. یار اس بندہ کام آیا تھا. لڑائی بھی اگر اس سے ہوگی نا، آپ کہو گے یار تو لڑنے کے لیے اس سے کسی اور کو بھیج دے، یار میں تو اس کا ابھی تک مقروض ہوں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرضہ بھی تو احسان ہے نا. ایک بندے نے آپ کو قرضہ دیا اور آپ قرضہ چکا نہیں پائے اب تک اس کا. جب بھی وہ گزرے گا آپ کی نظریں تھوڑی سی بولو جھکی بھی ہوں گی، سوائے داماد کے. وہ سسر سے قرضہ لے کے نظریں جھکاتا نہیں ہے، کیونکہ سسر کی مجبوری اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کی بیٹی باپ کی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ نظریں نہیں جھکاتا. ایک داماد کا کیس آیا ابھی میرے سامنے، ساس سے قرضہ لیا، کھا گیا الحمدللہ. تو ساس نے مجھے بتایا، کسی کی ساس، میری ساس نہیں، کہ میرے داماد مجھ سے اتنے لاکھ روپے قرضہ لے کے اور کہا تھا کاروبار میں لگانا ہے اور واپس نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ نے میرے بیانات نہیں سنے؟ قرضہ دیا بھی کس کو؟ داماد کو. وہ کیوں واپس کرے گا بھائی؟ آپ جس کا کچھ بگاڑ سکو وہ قرضہ واپس نہیں کرتا، جس کا کچھ بگاڑ نہ سکو وہ کہاں سے واپس کرے گا قرضہ؟ داماد کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کا ہی نقصان ہے. میں نے کہا گیا وہ. تو کہہ رہی مجھے کچھ امید کی بات کرو. میں نے کہا امید کی بات یہی ہے کہ گیا. دیکھو بعض دفعہ امید دلائی جاتی ہے ٹیکنیکل طریقے سے. ایک امید کا طریقہ یہ میں آپ سب کو بتاؤں، آپ لوگ کبھی مرو گے نہیں، امید رکھو ہمیشہ زندہ رہو گے. آپ سمجھ جاؤ گے یہ. پھر جب کبھی بیمار ہوگے، کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کو ڈپریشن میں جانا شروع. جب کوئی موت دیکھو گے، میت دیکھو گے، ڈپریشن میں جانا شروع. آپ بولو گے مفتی صاحب نے تو بولا تھا مرو گے نہیں، یہ فلاں کیوں مر گیا، فلاں کیوں مر گیا. ایک طریقہ بھائی مریں گے، سب مریں گے. ہم آپ اکیلے تھوڑی مرو گے، ہم بھی مریں گے، وہ بھی مرے گا، فلاں بھی مرے گا. تو جو کام سب کے ساتھ ہی ہونا ہے اس میں کیا ٹینشن لینی، کیا خیال ہے؟ سب مریں گے بھائی. کوئی ہم قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جائیں گے. قیامت کے لیے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہے، وہ فی الحال نہیں مریں گے. تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس آتا ہے نا کہ میں نے فلاں کو قرضہ دیا ہے، تو بیمار جب آتا ہے، میں بیمار ہوں تو میں اس کو امید دلاتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. آج ایک گردوں کے پیشنٹ آئے تھے، شاید بیٹھے ہوئے بھی ہوں بیان میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے. ہر پیشنٹ کو میں کہتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو قرضہ دے کے آیا ہو اس کو میں کبھی ایسے تسلی نہیں دیتا کہ بے فکر رہیں مل جائیں گے. ان کو میں تسلی دیتا ہوں نہیں ملیں گے، بھول جاؤ، مٹی پاؤ. کیونکہ بلا وجہ ٹینشن لوگے، اب ملیں گے، کل ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے. جیسے جب آپ کا کوئی مریض بیمار ہو، آپ مسلسل ٹینشن میں ہوگے، کل ٹھیک ہو جائے، پرسوں ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو رہا. جب مر گیا تو اب ٹینشن ہوگی ہے؟ مر گیا تو بھائی اب تو ختم. 2-4 دن رونے دھونے کے بعد تسلی. تو یاد رکھو جیسے مرا ہوا واپس نہیں آ سکتا، جس کو قرضہ دے دیا واپس نہیں مل سکتا. اس لیے جب قرضہ دیا کرو اسی وقت انا للہ پڑھ لیا کرو. خیر پھر میں ٹاپک سے ہٹنا ہوں، اللہ میری مغفرت فرمائے. تو لا تجد اکثرہم شاکرین. قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا
کہ اے اللہ تو نے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے نکالا, میں اس آدم کو جنت میں جانے نہیں دوں گا, گناہ کرواؤں گا اس سے. گناہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک چیز کو فوکس کروں گا میں سب سے زیادہ, شکر گزار نہیں بننے دوں گا میں ان کو تیرا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نفسیات سے شیطان واقف تھا. کتنا بڑے سے بڑا کافر بھی کیوں نہ ہو نا, احسان کے بوجھ تلے ہر شخص دبتا ہے. کچھ بہت ہی غیرت لیس لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا بہت وہ بھی دبتے ہیں, یہ فطرت ہے انسان کی. مشکل میں آپ کے کوئی کام آ جائے نا, مشکل میں کوئی کام آ جائے, آدمی اس سے ایک دفعہ نظر ملاتے ہوئے, اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے. یار فلاں موقع پہ میرے کام آیا تھا. میں قرضے کی مثال دے رہا تھا, آپ نے کسی کو قرضہ دیا, مصیبت میں اس کے کام آئے, اب آپ قرضہ واپس نہیں کر رہے, اس کا احسان چکا نہیں رہے ہو, تو نظریں ملا سکتے ہو اس سے؟ تھوڑا سا نظر نیچی کر کے گزرو گے, اس کے کام بنانا شروع کر دو گے آپ. وجہ کیا ہے؟ احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے انسان. یہ جو این جی اوز ہیں نا, جو دوسرے مذاہب کو پھیلا رہی ہیں, کرسچینٹی کو, قادیانیت کو, ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے مذہب کو پھیلانے کا کہ احسان کرو. میں نے افریقہ میں دیکھا ہے بہت ساری مشنریاں, وہ صرف غریبوں کو کھانا کھلانے کو فوکس کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. اب غریب آدمی جس نے 2 وقت کا کھانا نہ کھایا ہو, اس کو جب کھانا ملتا ہے وہ پھر آتا ہے, پھر بات بھی سنتا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں بھائی کرسچینٹی کی طرف آؤ, کوئی قادیانیت کی طرف لاتا ہے, کوئی دوسرے مذہبوں کی طرف لاتا ہے. وہ سنتے ہیں بات, آئے نہ آئے لیکن سنتے ضرور ہیں. بہت سے آ بھی جاتے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں, وہ غیر مسلم ہو گئے, کہتے ہیں مصیبت میں ہمارے کوئی کام نہیں آ رہا تھا, انہوں نے ہماری مدد کی ہے. حالانکہ عقل کی بات ہے, جو روٹی انہوں نے کھلائی ہے وہ روٹی پیدا کس نے کی ہے؟ تو خدا نے پیدا کی ہے نا, تو پہلے تو اللہ ہے. جس دین کو اللہ نے برحق قرار دیا اس دین کو مانو. احسان, انسان کا احسان بعد میں, انسان کو بنانے والے کا احسان پہلے ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. اور اتنا بڑا چیلنج کیا نا شیطان نے. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا, میں ٹرائی کروں گا, بن گئے تو میری جیت, نہ بنے تو تیری جیت. یہ نہیں کہا شیطان نے. شیطان کو ناشکری سے اتنی محبت ہے نا کہ انسان ناشکرے بن جائے. ناشکرہ کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ یہ میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ شیطان کا پورا زور کیا ہے؟ انسان کو کیا بنایا جائے؟ ناشکرہ. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ بیس ہے. ایک دفعہ ناشکر, ابھی ناشکرہ کہتے کس کو؟ اس پہ میں آ رہا ہوں آگے. ہم تو کہیں گے ہم تو ناشکرے نہیں ہیں بھائی. نا 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 نا, ہم سب ناشکرے ہیں. ہمیں کوئی ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے نا مشکل میں, اس کو یاد رکھا جاتا ہے کس طرح سے انسانیت نے خدا کی ناشکری کی ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں اس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی, ماضی میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کے احسانات سب سے زیادہ ہوں گے نا, ناشکری اس کی سب سے زیادہ ہوگی, اور جس کے احسانات سب سے کم ہوں گے شکر اس کا سب سے زیادہ ہوگا. یہ لبرلزم کا حاصل ہے. جو آج کل دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے نا, ایجوکیشن اور ٹھش پش, جو ہمیں باپ بنے ہوئے مغربی دنیا, مغربی تہذیب, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ اور انسانیت اور ہمدردی اور جانوروں کے حقوق اور فلانوں کے حقوق اور ڈمکانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق, ان سب کی بنیادوں میں ایک بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے احسانات سب سے زیادہ اس کی احسان فراموشی بھی سب سے زیادہ, اور جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اس کا خیال بہت کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بہت خیال ہوتا ہے. ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ خالق کے. اس کی ناشکری سب سے زیادہ کہ اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا. ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال ملے گی؟ یار جب تک مثالوں سے بات نہ سمجھائی جائے نا, مثالوں کا مسالہ بیان میں نہ ڈالا جائے تو بات سمجھ میں, ہم لوگ کراچی کے لوگ ہیں نا, مسالوں کے بغیر نہ کھانے اچھے لگتے ہیں نہ باتیں اچھی لگتی ہیں, تو مثالوں کا مسالہ ڈالنا پڑے گا.
नाशुक्री के ना दर्जात होते हैं. मैं टॉपिक से हट ना जाऊं, गिच्ची पकड़ के रखना है, मैं टॉपिक दाएं में बहुत घूमता हूं आजकल. नाशुक्री के दर्जात हैं. जब आप किसी की नाशुक्री करते हैं तो उसके स्टेज होते हैं. छोटा नाशुक्रा, छोटे से थोड़ा बड़ा नाशुक्रा, बड़े से थोड़ा और बड़ा, एक परले दर्जे का बेगैरत नाशुक्रा. ये दर्जात होते हैं नाशुक्री के. एक दर्जा तो ये है जो हल्का दर्जा है. किसी ने आप पर एहसान किया था, मुसीबत में आपको कर्जा दिया, आज उसको जरूरत है कर्जा मांगने की, आप नहीं दे रहे या डिले कर रहे हैं. उसने तो फौरन दे दिया था, या उसने आपसे कोई खिदमत ली, उसका मुआवजा फौरन दे दिया, ये भी एक तरह का एहसान है. अब जब आप उससे खिदमत ले रहे हो तो उसके पैसे देने में डिले कर रहे हो. दे रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो? डिले. इसको भी नाशुक्री कहेंगे, लेकिन कम दर्जे की. चलो दे तो दिए ना, लेकिन थोड़ा सा तड़पा के, थोड़ा सा तरसा के, थोड़ी नाशुक्री है. इससे ऊंचा दर्जा यह है कि उसने आपकी मदद की थी, 1 लाख रुपए की जरूरत थी, 1 लाख दिए. उसको भी 1 लाख की जरूरत है, आपके पास है, मगर आप 80,000 दे रहे हैं उसको. हालांकि उसने जब आपकी मदद की थी कितने दिए थे? मुझे लग रहा है मैं टीवी में आ रहा हूं शायद, तो बोल लो भाई. 1 लाख भूल गए कितने होते हैं? 1 लाख दिए थे, और जब आपको उसको जरूरत पड़ी, अब आप थोड़ी सी डंडी मार रहे हो, 20,000 बचा रहे हो अपने. ये भी नाशुक्री है. ये उससे थोड़ी ज्यादा, थोड़ी सी पहली वाली मिसाल से थोड़ी ज्यादा. तीसरी नाशुक्री है, उसको जरूरत है, आप 1 रुपया नहीं दे रहे उसको. मान रहे हो कि जमशेद, मैं मानता हूं तू जमशेद है, मैं मानता हूं कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, मुझे बड़ी शदीद जरूरत थी, ये भी मानता हूं, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा. ये उससे थोड़ी सी बड़ी नाशुक्री. मगर इस पे आप शर्मिंदा हो, मुंह छुपाते फिर रहे हो. आपके दिल में पैसे की हवस और लालच इतनी है कि लोग कह रहे हैं यार उसने भी तो मदद की थी, आप कहें यार मदद की थी, लेकिन यार बस क्या करूं, पैसे पे दिल आ गया मेरा. मुझे पता है ये बुरी हरकत है, लेकिन यार थोड़ा बेगैरत बन के भी जिंदगी गुजारने में कोई हरज है. जहां इतने सारे बेगैरती के काम करते हैं, 2-4 और कर लें. समझ में आ रही बात? मान रहे हो कि दिए हैं, एहसान है, और मुझे भी उसको पैसे देने बोलो चाहिए. ये भी नाशुक्री का एक थोड़ा सा और ज्यादा ऊंचा दर्जा है. चौथा दर्जा यह है कि आप ये मानते हो कि ये जमशेद है, इसने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, एहसान भी किया है, लेकिन आप अड़ जाते हो, मैं नहीं दूंगा. कर लिया तो कर लिया ना, है भाई. पहले वाला जो था अपने आप को मुजरिम समझ रहा था कि यार बुरी हरकत है, लेकिन बस पैसों की मोहब्बत है, मुझसे नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं दिए जा रहे यार. ये वाला उससे बड़ा है, कह रहा है दे दिए तो क्या, क्या बेच, क्या खरीद लिया है मुझे, हैं? अब क्या मतलब, मदद की थी तो अब क्या मुझे बेच के खा जाएगा? ऐसे डायलॉग सुने होंगे ना आपने. अब्बा को लोग ताने दे रहे होते हैं ना. अब्बा कहते हैं बेटा मेरा ये एहसान, ये घर मैंने दिया, देख गैस बिजली का बिल सारी जिंदगी मैं देता रहा हूँ, ईद बकरीद पे कपड़े और तेरे पजामे और पैम्पर और जितने बचपन में तेरी माँ को सारा खर्चा मैं देता रहा, तुझे मेरी वजह से नाम मिला. अब्बा के एहसानात तो डूब जाए आदमी. तो बच्चा जो शरारती औलाद होगी, ठीक है मानते हैं तो क्या करें, गुलाम बन जाएं क्या? ये ताने दे रहे होते हैं ना. मान लिया ठीक है एहसानात किए हैं तो क्या करूं, बेच के खाओ, बैंक में रख के मुझे पैसे निकलवा लो. ये आजकल जो नई जनरेशन है ना, उसका अब्बा से बात करने का क्या है, बोलो स्टाइल, कि अब एहसानात ही जितलाते रहोगे. ये है तकब्बुर. ये क्या है भाई? अकड़. वो बोल टीवी में, बोल फिल्म में दिखाया था ना, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों करते हो, ये वही है, वही अकड़ है. तो हमने बोला था पैदा करो, जब पैदा किया तो पालो ना, पैसे दो ना. सही है ना? तो मान रहे हैं, वो तो इससे ऊपर का दर्जा है. यही नहीं मान रहे कि एहसान है, बोले वो पैदा क्यों किया था, नहीं पालते ना, हमने थोड़ी कहा था. तो ये जो मैंने मिसाल दी है ये उससे ऊपर का, और वो बोल टीवी वाली जो मिसाल है वो उससे भी, बोल टीवी नहीं सॉरी, कोई फिल्म आई थी बोल, उसका एक क्लिप देखा था, तो फिर उसकी एक्ट्रेस ने राब्ता भी किया ना मुझसे, बताया कि मुझसे गलती, मैंने तौबा की है. तो उसको अपने इस डायलॉग पे निदामत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह. उसने कहीं बयान सुना है और फिर मुझसे राब्ता किया. अच्छी बात है, मरने से पहले उसको निदामत हो गई, क्योंकि उसने बच्चियों को ये सिखाया था कि जब बाप की जेब में पैसे ना हो तो उनको ये ताना दिया करो कि खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो. इससे गलीज बदतरीन ताना बाप के लिए कोई हो सकता है? और ये फिल्मों में सिखाया जा रहा है.
اور ہماری قوم اس کو انجوائے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہا. ایسا زہر ہے, آپ اندازہ لگاؤ, کل تم نے بھی باپ بننا ہے, کل تمہاری اولاد بھی بولے گی. اور یہ مسائل غریبوں کے نہیں ہیں, یہ مالدار گھروں کے مسائل ہیں. غریب اپنے باپ سے پریشان نہیں ہوتا, سب مالدار پریشان ہوتے ہیں جن کو باپ نے کھلا کھلا کے توند بھر دی ہوتی ہے, وہاں ناشکری کے کیسز آتے ہیں. غریبوں میں میں نے اب تک کوئی کیس نہیں دیکھا, اللہ کے کچھ چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے غریبوں. خیر, تو ناشکری کا ایک درجہ ہے, یہ تھوڑا سا اس سے اوپر کا درجہ. اور ایک درجہ وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ پیدا کیا تھا نا, اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آپ بولے جمشید تو نے مجھے लाख रुपए دیے ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے تو. حالانکہ اچھی طرح یاد ہے, دیکھ رہا ہے, اسی लाख रुपए سے میں نے یہ آٹا خریدا, یہ راشن پڑا ہوا بھی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے جمشید کے اکاؤنٹ سے میرے. اتنے دلائل کے باوجود کہہ رہے جمشید جھوٹ بول رہا ہے, تو نے مجھے کوئی लाख रुपए دیے ہی نہیں. جمشید تو مر جائے گا نا ٹینشن سے, یار تو نے تو نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا. یہ ناشکری کا اس سے بھی اوپر. اور ایک درجہ بھی باقی ہے جو اس سے بڑی ناشکری کی اس کائنات میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. وہ مثال کیا ہے؟ آپ بولو کیڑا جمشید. جمشید کون ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ ابے وہ کیڑی دیگ والا لطیفہ سنا ہے نا, اس سے مجھے پنجابی کا لفظ یاد ہو گیا, کیڑا جمشید. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, تو لوگ کنجوس تھا بہت, کبھی زندگی میں اس کی جیب سے 1 روپیہ غریبوں کے لیے نہیں نکلا. اب جب ڈوب رہا ہے, حدیث میں آتا ہے منت ایک ایسی چیز ہے جو کنجوس کی جیب سے پیسہ نکال دیتی ہے. حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. منت مان لیتے ہیں نا, دیکھو کنجوس آدمی کبھی پیسہ نہیں خرچ کرتا, کبھی اللہ اس پہ بیماری مسلط کر دیتے ہیں تو پھر وہ منتیں مانتا ہے, یا اللہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا, 50 روپے غریب کو. منت بھی کم بخت اتنی سی مان رہا ہوتا ہے. 500 روپے اللہ کسی غریب کو دو, گردے کے 500 روپے لگا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کروڑوں کے گردے پہ خرچ کتنا کر رہا ہے. 500 روپے اللہ غریب کو دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دوں گا میں. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منت سے, نظر سے تقدیر نہیں ٹلتی ہے, اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کنجوس کی جیب سے اللہ پیسہ نکلوا دیتا ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اس زمانے کے جو کنجوس ہے نا, آپ نے لفظ سنا ہے ماں کنجوس؟ یہ کراچی کی ایک تھوڑی سی ایبیوزو لینگویج ہے. کنجوس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. وہ یہ ہے کہ مر رہے ہوتے ہیں منت میں, پیسوں کی منت پھر بھی نہیں مانتے. 2 رکعت پڑھ لوں گا اللہ میں, 4 روزے رکھ لوں گا میں. میں نے اب دیکھا, اب جو منت کے کیس آ رہے ہیں نا, مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی, میری والدہ بیمار تھیں, وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 2 روزے رکھوں گا. میں نے منت مانی تھی کہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گا. اچھی بات ہے. تو وہ اب کوئی مثال سامنے نہیں آ رہی کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ منت کے ذریعے اللہ کنجوسوں کا پیسہ نکلوا دیتے ہیں, اس بہانے صدقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے کے کنجوس اگر ہمارے پیغمبر دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس زمانے میں بیمار ہو کر بھی کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. خیر, تو سب سے بڑی ناشاں وہ کیڑی دیکھ کی میں مثال دے رہا تھا. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے, تو کبھی زندگی میں اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلا. تو لوگوں نے کہا یار اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا, تو منت مان لے کہ جیسے ہی مجھے اللہ نے بچا لیا میں انشاءاللہ 2 دیگیں اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کر کے کھلاؤں گا. کیا کروں گا میں؟ 2 دیگیں چاول کی پکا کے غریبوں کو کھلاؤں گا. کنجوس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. جب دیکھ لیا کہ یار یہ تو آخری سانسیں چل رہی ہیں, اب تو گیا. کمبخت نے بڑی آخری سانسوں میں پھر منت, جیسے فرعون آخری ٹائم پہ ایمان لایا ہے نا, تو آخری سانس میں اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس دریا سے نکال دیا تو 2 دیگیں میں تیرے راہ میں صدقہ کروں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو بولو باہر. بڑا بے غیرت آدمی تھا. جیسے ہی باہر آیا کہتا ہے کیڑی دیکھ. کیا کہتا ہے یہاں سے, اس لطیفے سے مجھے یہ پنجابی کا جو کیڑا لفظ ہے نا یہ بڑا اچھا لگا ہے یاد. کیڑی دیکھ, ایک دم ایک لہر آئی واپس اندر.
کمبا تو دیکھ بھول گیا ہے, واپس جا. جیسے ایک ڈبکی لگی ہے, کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا کڑوے چاول کی. اے اللہ تو ڈیٹیل تو بیان کرنے دے کم از کم. میں تو تفصیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زردے کی دیکھ یا بریانی کی دیکھ. تو اب جمشید نے مصیبت کے وقت آپ کو پیسے دیے تو ناشکری کے بہت سارے میں نے درجات بتائے. سب سے سپرلیٹو ڈگری ناشکری کی کیا ہے؟ جمشید آیا, مجبور ہے. اس نے کہا لاکھ نہیں دے گا تو 80,000 تو دے ہی دے گا, 50,000 تو دے ہی دے گا, نہیں تو تسلی کے 2 جملے بول دے گا. آپ نے کیا بولا؟ کیڑا جمشید. کون ہے بھائی تو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں وہی جمشید ہوں. بھائی میں جانتا ہی جمشید نام کا کوئی آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو غفار بھائی ہے, تو ستار بھائی ہے, دفعہ یہاں سے. اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک اسٹیج پہ آ کے آپ نے ابا کا انکار کر دیا, آپ میرا باپ ہو ہی نہیں. باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ ناشکری. یا ماں کا انکار کر دیا, آپ میری ماں ہو ہی نہیں. عورت پہ شوہر نے احسانات کیے, گھر میں رکھا اس کو, ساری زندگی اس کو شیلٹر دیا, اس کے بچوں کو پالا, اور ایک دن عورت کہتی ہے اب تم میرے شوہر ہو ہی نہیں. یہ تو نادرہ میں غلط نام پڑ گیا ہے, نکل یہاں سے پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے. بعض شرارتی عورتیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پوری زندگی شوہر کو نچوڑا اور آخر میں گھر بھی اپنے. میرے پاس کیس آئے ہیں ایسے, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ, وفا کرتی ہیں. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ پورا نچوڑا شوہر کو اور پھر محبت سے گھر بھی اپنے نام کرا لیا. میاں نے کہا چلو یار تمہارے نام. جس دن میاں نے بیوی کے نام گھر کرایا, بیگم صاحبہ نے اپنی آنکھیں یہاں رکھ لی اور پھر یہی کہہ دیا کیڑا جمشید. وہ روڈ پہ پھل رہا ہے, اس کو بھی گھر سے نکال دیا. تو اور یہ جو عدالتی خلے چل رہے ہیں میں تو یہ بہت ہو رہا ہے. عدالتی خلے جو چل رہے ہیں نا, حرام کاری کے اڈے, حرام کاری کے جو اڈے عدالتوں نے کھول دیے ہیں, زنا کے اڈے الحمدللہ ہماری عدالتوں میں کھل چکے ہیں. پہلے بہت سارے گندے کام ہو رہے تھے, ایک کام انہوں نے یہ بھی کھول دیا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. میاں بیوی اور گرل فرینڈ بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے. تو کوئی فرق, کوئی بڑا یعنی بنیادی فرق ختم ہو گیا نا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو اس میں اب یہ کیسز آ رہے ہیں, ادھر شادی کی جمشید سے مہر رکھوا لیا 10 لاکھ روپے. جمشید نے محبت میں آ کے مہر رکھ دیا. جیسے ہی مہر ملائے خلا کیا, خلا کا وہ مہر بھی دائیں بائیں کر دیا. اچھا ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیا جمشید سے. اب ایک آدھ بچہ جب ہوا ہے تو ساری زندگی بچے کا نان نفقہ اور بچے کی دودھ پلائی کے پیسے وہاں سے ملنا شروع ہوئے. کھلا لیا, غفار سے شادی کی, غفار سے بھی ایک بچہ ڈاؤن لوڈ کروایا. اس کے بعد نان نفقہ وہاں سے باندھا, وسیم سے شادی کی. یہ مشاہدے پر مبنی واقعہ سنا رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں. عورت دولت مند ہوتی چلی گئی. وہ 6 بچوں کے جو مختلف باپ ہیں نا, وہ رول رہے ہیں عدالتوں میں, سڑ رہے ہیں. سمجھا, یہ بہترین قسم کا بزنس عدالتوں نے خواتین کو خلا کے نام پہ دے دیا. خیر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاپک سے ہٹنے نہیں دینا مجھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو پڑھی لکھی دنیا ہے نا, جس کو ہم بہت ایجوکیٹڈ, تہذیب یافتہ اور بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, ان میں بہت سے خدا کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں. قرآن تو بتاتا ہے کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے. سب سے زیادہ ہم پر احسانات کس کے ہیں بتاؤ؟ کوئی گن سکتا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے احسانات تم لکھنا شروع کرو. تو میں نے بیان یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کا شکر گزار نہیں پائے گا. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی قومیں ہیں, سب سے زیادہ ناشکری فی الحال مارکیٹ میں وہی ہیں. کیونکہ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ شکر کا, ناشکری کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شکر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے
والذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی، زوجہ کی نعمت دی. تم جب پیدا ہوتے ہو اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ تمہیں سوکھا چارہ تمہارے جانوروں کو کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑھا دودھ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. فالق الحب والنوى، کیسے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے تناور درخت میں تبدیل کر کے ایک آم سے ہزاروں آم. انگور کو دیکھو، انار کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ، ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو، کتنی نعمتیں. وبالنجم هم يهتدون، سمندروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے صبر کرتے ہو. صحرا میں اونٹ پیدا کیا تو اس نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، سمندروں کو مسخر کیا. اللہ نعمتیں بیان کرتا رہتا ہے، انسان جوش میں آتا ہے. اور پھر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان، وہ ماں باپ دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ نے. ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی، باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی. اتنے احسانات. الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، چکھنے کے لیے بولنے کے لیے زبان نہیں دی. ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے، کروڑوں روپے کی. اتنی نعمتیں دی. گناہگار سے گناہگار شخص بھی ایک تھوڑی سی غیرت آتی ہے یار. وہ جب کہہ رہے 5 نمازیں پڑھ لو تو پڑھ لو یار، ہیں؟ وہ جب کہہ رہے کہ وضو کر کے مسجد میں حاضری دے دیا کرو، دے دو یار. وہ کہہ رہے اتنی حلال چیزیں کھا لو، سود مت کھاؤ، تو چھوڑ دو یار ایک چیز اس کے کہنے پر. جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے 4 بیویاں حلال کر دی تو زنا کے قریب مت جاؤ، تو نہیں جاؤ یار. میرے کتنے دوست ہیں، دوست سے میری مراد جو جن سے تعلق تھا، وہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے بیان سنے نا کہ یار 4 شادیاں حلال ہیں، ہم زنا کی طرف پہنچ چکے تھے، ہم پیچھے ہٹ گئے. کہ یار جس مذہب نے اتنی آزادی دی ہو 4 بیویاں رکھنے کی، تو کیا ضرورت ہے زنا کرنے کی یار؟ ہٹے پیچھے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. تو جس سے زنا کرنے کا ارادہ تھا اس کو نکاح کی آفر کر دی، بھائی بیوی بن کے رہو. تو انسان یہ سب غیرت میں آتا ہے، سوچتا ہے یار جب اس نے اتنے احسانات کیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتے ہیں نعمتیں لکھنا شروع کرو. سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تھوڑی سی تو غیرت آتی ہے نا. لیکن شیطان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ان کو کیا بناؤں گا؟ ناشکرا. تو اللہ احسانات بتا رہا ہے. ایجوکیٹڈ قوموں نے کیا کہا؟ ڈاروین کا نظریہ لے کر آئے مارکیٹ میں. کیا لے کر آئے مارکیٹ میں؟ بولے خدا ودا کوئی بھی نہیں ہے. بھائی اتنی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ کوئی ہے؟ وہ میں نے کیڑا جمشید ہے بھائی، مکر گئے بھائی، کسی نے دیا ہی نہیں ہے. بھائی کون ہے جس نے ایسی مشین بنائی؟ ادھر سوکھا چارہ کھلا رہے ہو، ادھر چکنا گاڑھا دودھ. جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسی مشین بنا سکے ہیں؟ نہیں. کہہ رہے ہیں خود بخود بنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کہہ رہے کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا؟ پوری کائنات میں زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے رہنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کو سوٹیبل کس نے بنایا؟ قرار کا مطلب سوٹیبل. آج کی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے کروڑوں اربوں سیارے میں ایک چھوٹی سی زمین کو سلیکٹ کیا اور انسان کے رہنے کے قابل بنایا؟ کون ہے؟ یہ خود بخود تھوڑی ہو گئی، ہر لحاظ سے سوٹیبل ہے بھائی. موسم بھی رکھ دیے، پانی بھی رکھ دیا، آکسیجن بھی رکھ دیا، ہر لحاظ سے. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکالتا ہے اور نیچے کو چلاتا ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے، پربت کی پہاڑیاں میں نے دیکھی ہیں، اس کے اوپر سے پانی ابل کے نکل رہا ہے تاکہ پوری زمین سیراب ہو. کون ہے یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے. ایک دم انسان غیرت میں آتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ غیرت دلاتے ہیں، پھر اس کی مانتے کیوں نہیں ہو؟ انگریز نے کیا کیا؟ بولا ہے ہی نہیں کوئی خدا. کیڑا خدا، کیڑا گاڈ ہے بھائی. انہوں نے کیا بولا؟ کیڑا گاڈ. یہ تو سب خود بخود ہوا ہے. ابے خود بخود کیسے ہو گیا؟ جی خود بخود ایسے ہو گیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا. بے دھماکہ خود سے کیسے ہو گیا؟ ہو گیا. نہیں آئی سمجھ بات؟ دھماکہ کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہوگا نا، وہ چیز کہاں سے آئی؟ آ گئی. پھر چلو دھماکہ ہو گیا، سورج چاند ستارے، انسان کیسے آیا؟ آ گیا. بندر سے آیا، کیونکہ انسانوں سے ملتا جلتا ان کو جانور جو نظر آیا وہ کون نظر آیا؟ تھوڑا سا بندر کو دیکھا انہوں نے، تھوڑا سا بالکل وہی ٹائپ کا ہے، صرف دم کا ایک فرق آ رہا ہے، تھوڑے بال کا، اور تھوڑے بلا وجہ ایک قیاس کر لیا بیٹھ کے کہ ایکچولی یہ بھی پہلے کیا تھا؟
इंसान भी पहले बंदर था। बंदर पहले क्या था? बंदर पहले कुछ और था। वो क्या था? वो कुछ और था। होते 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 ले जाके एक सेल वजूद में आया। ओ भाई, ये एक सेल इतना पेचीदा है, ये खरबों साल में खुद वजूद में नहीं आ सकता। कह रहे बस लॉ ऑफ चांस के तहत आ गया, बाई चांस आ गया, खरबों साल। चलो, लॉ ऑफ चांस के तहत एक सेल वजूद में आ गया, उसमें इवॉल्व होने की ये सलाहियत ऑटोमेटिकली कैसे पैदा हो गई कि उससे मछली भी बन रही है, केकड़े भी बन रहे हैं, सांप भी बन रहे हैं, बिच्छू भी बन रहे हैं, गाय बन रही है, जमशेद बन रहा है, वसीम बन रहा है, औरतें भी बन रही हैं, मर्द भी बन रहे हैं, मुर्गी अंडा दे रही है, अंडे पे बैठ रही है, 21 दिन अंडों को घुमाई जा रही है। कहां से उसकी खोपड़ी में सब चीजें आ गई? खुद ब खुद आ गई। खुदा की कसम, जिसने बोला था ना किड़ा जमशेद, वो इतना बड़ा नाशुक्रा नहीं था। ये एजुकेटेड कौम है। मैं जापान गया हूं, वहां भी डार्विन की थ्योरी को मैं समझता था जापानी तो इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतने सलीके वाले लोग हैं, लेकिन मैंने वहां देखा वो बाकायदा तस्वीरें बना बना के डार्विन की थ्योरी को प्रमोट करते हैं। मैंने कहा खुदा का इंकार जापानियों ने भी कर दिया। तो इसलिए मेरे भाई, कुरान कहता है, शैतान ने जो बोला था ना, शैतान ने कहा था ला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं जो बस वो बात मुकम्मल कर दूं, शैतान ने ये नहीं कहा कि मैं नाशुक्रा बनाऊंगा। पहली बात तो शैतान ने कहा नाशुक्रा बनाओ, नाशुक्रे होंगे ये, क्योंकि शैतान को बताता है एक दफा नाशुक्रे बन गए, हर गुनाह इनके लिए आसान, हर जुर्म इनके लिए आसान। फिर ना नमाज पढ़ेंगे, ना ज़कात देंगे, ना माँ बाप की मानेंगे, ना जिना से बचेंगे, ना बदनजरी से बचेंगे। गुनाह हो गया तो तौबा नहीं करेंगे, क्योंकि जब मान लिया कि अल्लाह है ही नहीं, ये अल्लाह ने नहीं दिए, ये अल्लाह के एहसानात हैं, लेकिन हमने क्या करना है एहसानात के शुक्र अदा करके। किसी भी दर्जे की नाशुक्री गुनाह करवा देती है आदमी को। तो पहली की तो शैतान ने पकड़ी के, इसलिए हजरत मुफ्ती तकी साहब का जो मैं बयान नकल कर रहा था, उन्होंने फरमाया कि इसलिए इंसान बनना चाहते हो ना तो शुक्रगुजार बनना शुरू कर दो, बस उसी शैतान के मुखालिफ चलना। वो कोशिश करेगा ना शुक्रा, आपने क्या बनना है? शुक्रगुजार। इंसानों का भी शुक्र अदा करो, माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, हमेशा मुंह से अच्छी बात, अल्लाह का भी शुक्र। जब गर्मी में पानी पियो, तभी तो मैं कहता हूं रोजे रखो। इफ्तारी में क्या मजा आता है, कितना जबरदस्त एहसास होता है गर्मी में। पता है आपको, सहाबा इकराम मौत के वक्त रो रहे होते थे। क्यों? गर्मियों के रोजे को याद करके। कितने वाकयात हैं असलाफ के। लोग पूछते थे मौत के खौफ से रो रहे, कह रहे नहीं, जो हम गर्मियों में रोजे रखते थे, वो प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत जो अल्लाह के लिए बर्दाश्त होती थी, वो उस शिद्दत की लज्जत खत्म। क्योंकि जितना सख्त रोजा होगा, इफ्तार की लज्जत उतनी ही ज्यादा, और अल्लाह की नेमत का एहसास उतना ही ज्यादा होगा। भूख के वक्त पानी खाने में और पीने में जो मजा आता है, रग रग से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, इंसान के रगों से निकलता है कि अल्लाह इतना बड़ा एहसान। हम तो हर वक्त तोंद भरी हुई होती है, तो खाने की शुगर की तौफीक कहां से मिलेगी? डकारों की तौफीक मिलती है, इसमें शुगर की तौफीक नहीं मिलती हमें। तो पहला काम क्या करना है? शुक्र पैदा करना है, हर वक्त हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र। दूसरा काम क्या करना है, जो मैंने बताया, शैतान ने ये नहीं कहा कि नाशुक्रा बनाऊंगा, ला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, चैलेंज दे दिया कि ये तयशुदा है, ए अल्लाह तो इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं मैं, यानी ऐसा होके रहेगा। ये चैलेंज इंसान जब करता है जब बहुत स्ट्रगल की कोशिश करे। वो जैसे लोग कहते हैं ना, अब्बू मैं कमाऊंगा, नहीं, अब्बू अगले साल मैं दौलतमंद बन चुका हूंगा, फिर आंख खुल जाती है ये कहने के बाद, ठीक है ना। ये अब्बा की तरफ से चमाट आता है तो होश ठिकाने आ जाते हैं। तो शैतान ने कहा कि मैं क्या करूंगा, तू देखेगा कि ये नाशुक्र हैं। और शैतान की रिपोर्ट सही निकली, गलत निकली। आज दुनिया में अक्सरियत नाशुक्री है। तो अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। वहाँ साहब वो ये जो 4 रोज़े का जो है अपना बकरीद में, ईद उल अज़हा में 4 रोज़े नहीं रखने, 4 दिन आपने फरमाया, मैंने भी आपका क्लिप सुना। लेकिन एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो कहने कि चौथे दिन रोज़ा रख लें। तो मैंने आपसे रब्ता नहीं हुआ, तो मैंने एक दूसरे मुफ्ती साहब नौजवान है वो, तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं रख लें। तो इसका मतलब फिर उनका इल्म कम होगा, तो उन्होंने कह दिया, तो अब उन्होंने रख भी लिया है। तो इसके मुतालिक ज़रा फरमा दें। देखो, साल में 5 रोज़े हराम हैं। एक ईद उल फितर के दिन रोज़ा नहीं रख सकते, यकम शव्वाल, और इसी तरह बकरा ईद के 3 दिन भी रोज़ा हराम, और चौथे दिन भी हराम है, क्योंकि वो कुर्बानी का दिन तो नहीं है चौथा दिन, लेकिन अय्याम तशरीक़ है, उसमें तकबीरात होती हैं, अल्लाहु अकबर जो हम पढ़ते हैं ना, अय्याम तशरीक़ है।
تو یہ 4 دن یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے بعد والا دن بھی روزہ حرام ہے 4 دن، اور ایک عید الفطر والا، تو یہ 5 دن روزے رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر رکھ لیا تو توڑنا پڑے گا، اور اگر پورا کر لیا ہے تو بس توبہ استغفار کرے، اتنا کافی ہے. دوسرا یہ کہ دماغ سے بات ہی نکل گئی یار، باقی کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے. سنت روزے کون سے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ سنت ہیں. ایام 20 کے روزے یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، پیر اور جمعرات کا روزہ. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی دن مہینہ متعین کیے بغیر جب دل چاہا روزے رکھنا شروع کر دیے، دل چاہا چھوڑنا شروع کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ روزے اتنے رکھتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ اب آپ کبھی روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، ساری زندگی روزے رکھیں گے. پھر چھوڑنے پر آتے تو ایسا لگتا کہ اب نہیں، اب رکھیں گے ہی نہیں. تو کنٹینیوسلی کئی روزے رکھ لیتے، پھر کنٹینیوسلی چھوڑ دیتے. تو ہر طرح سے روزہ جس طرح رکھیں، بس بہرحال ہم لوگ تکلفات میں زیادہ پڑتے ہیں کام. اچھا، روزے میں ایک اصول یاد رکھو، روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو، یقیناً مشکل عبادت ہے، لیکن یہ 2 سے 3 دن کی مشکل ہوتی ہے. شروع کے 1-2 دن مشکل لگے گی، پھر عادت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ٹینشن نہ لو، ہمت کر کے. اور اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھو. روزہ رکھنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ کنٹینیوسلی زیادہ روزے رکھتے ہو تو پھر آپ کو خوراک کی کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے، کیونکہ کم کھانا، روزہ جب آپ رکھو گے تو لازمی خوراک کم جائے گی پیٹ میں، تو کم خوراک غیر معیاری جائے گی تو وہ زیادہ نقصان دیتی ہے، باڈی میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو پھر اپنی خوراک کی کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے. گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، چینی وینی چھوڑ دیں. ایسا نہ ہو افطار برگر سے کر رہے ہوں تو وہ پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس میں جو پھر صحیح والی خوراک کھانی پڑے گی آپ. اب غریب لوگ کہتے ہیں ہم گوشت کہاں سے لائیں؟ میرے بھائی، جو غریب آدمی جو سارا دن کھا رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک طرف رکھے اور کوالٹی بڑھا کے خوراک کم کر دے تو وہ کم سستی پڑتی ہے خوراک، وہ مہنگی نہیں پڑتی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کو کنٹینیوسلی روزہ رکھنے سے کچھ وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، ان کا معدہ خوراک سے وہ جذب نہیں کر پاتا کیونکہ خوراک کی کمی ہوتی ہے، وہ کوالٹی بڑھنی پڑی. تو پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے کوئی ملٹی وٹامن بھی لے لینا چاہیے. بعض لوگوں کو رمضان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم، تو وہ ڈاکٹر سے ملٹی وٹامن آج کل ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے، اس سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے بلا وجہ کا ہوا بنایا ہوا ہے، تو وہ بہت ایزیلی وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن مطلب یہ کہ روزہ رکھیں ضرور. اگر اس کا کوئی سائڈ افیکٹ باڈی میں آ رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بتا دیں، وہ آپ کی خوراک میں تبدیلی کر دے گا، بولے بھائی یہ کھایا کرو، یہ نہیں کھایا کرو. لیکن روزہ نہیں چھوڑیں، عادت ڈالیں روزوں کی. عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہی اللہ نے روزے داروں کے لیے، اس میں روزے داروں کے علاوہ نو انٹری. صحیح ہے نا؟ ادھر سے گزرو گے، اللہ کہے گے روزے رکھتے تھے، اوکے نہیں بھائی روزے تو نہیں رکھتا تھا، بس رمضان کے رکھتا تھا. اللہ کہیں گے اس کے لیے دوسرے دروازے، فرشتے کہیں گے وہاں سے جاؤ. یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور اس دروازے کا نام بھی ریان، سیراب کرنے والا، کیونکہ روزے دار نے اپنے آپ کو سیراب نہیں کیا نا، دن بھر کی پیاس برداشت کی ہے. تو دروازہ اللہ نے کہا اس میں سیراب ہی ہوگے تم. اچھا بھائی مفتی صاحب، میں نے اپنی بہن سے اس کی بیٹی گود لی ہے، اس کا عقیقہ کفیل کرے گا یا باپ کرے گا؟ باپ کی اجازت سے آپ بھی کر سکتے ہو. یہ چشمہ ہی دوسرا ہے، لے آیا یار میں اٹھا کے. یہ تو اور عجیب سا چشمہ ہی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے. میں نے کینیڈا سے بڑا اچھا چشمہ لے کر آیا ہوں، اس میں بڑا ڈیسنٹ قسم کا، لیکن وہ اکثر بھول جاتا ہوں. مفتی صاحب، جن علماء سو کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ان کا پتہ کیسے لگائیں؟ آج کے دور میں بہت سارے سوال ہو رہے ہیں. علماء سو کا پتہ ایسے چلتا ہے جو بدعت کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، وہ علماء سو ہوتے ہیں. آج کل علماء سو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جو آپ سے سیاسی اختلاف کریں. پی ٹی آئی والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو مسلم لیگی ہوں. مسلم لیگ والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو میرا مقصد نہ باجوہ کی تعریف یا برائی، نہ جنرل عاصم منیر کی تعریف یا برائی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی بھی کر سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں. جو اچھا لگے تعریف کریں، برا لگے برائی کریں، لیکن یہ علماء سو یا علماء حق کا معیار نہیں ہے. یہ سیاسی اختلاف ہیں، کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے. کوئی کسی کو زندہ باد کہے گا، کوئی کسی کو مردہ باد کہے گا. تو اس پیمانے، یہ آپ کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، اس پہ نہ پرکھیں لوگوں کو. علماء سو وہ ہوتے ہیں دین کے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کچھ لوگ ہیں جو شرک پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، قبروں کا طواف کروا رہے ہیں. کچھ پیر و مرشد جاہل ہیں، اللہ کو چھڑوا کے اپنی عبادت پہ لگا دیا لوگوں کو. عامل لوگ ہیں جن چڑیل بھوتوں کے چکر میں ڈال کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں. غلط مسائل بتاتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے. تو یہ سب علماء سو میں آتے ہیں. سو پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ بعد میں بتاؤں گا. مفتی صاحب، نان ڈیوٹی موبائل کو جگاڑ کر کے سم چلانا جائز ہے؟ ڈیوٹی دینی چاہیے موبائل کی، باقی جگاڑ بھی اپنا جگاڑ ہے. وہ گورنمنٹ خود ہی پکڑ لے گی بھائی آپ کو. آپ ٹیکس بھی تو دیکھو کم بختوں نے کتنا رکھا ہوا ہے یار. اتنا زیادہ ٹیکس رکھ دیا ان لوگوں نے. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی. میں نہیں ایسا کرتا، میں ٹیکس دیتا ہوں اور جگاڑو والے موبائل استعمال نہیں کرتا، لیکن کوئی استعمال کر رہا ہو تو چپ رہتا ہوں. پھر میں زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں. صحیح ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے جس کام کی طاقت ہو وہ کام کرو، لیکن انسان اپنی کوشش سے تو ہر کام کر سکتا ہے. پھر جی نہیں، انسان اپنی کوشش سے 4 شادیاں نہیں کر سکتا. ہر کام کہاں سے کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہوتا تو سب 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بہت سے لوگ دوسری پہ آ کے ہی واپس چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے محدود طاقتیں دی ہیں، تو اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی طاقت دیکھ کے کام کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ ہماری طاقت کے دائرے میں آتے ہیں، اور جو نہیں آتے تھے ان میں اللہ نے خود ہی ہمیں اجازت دے دی. مثال کے طور پر اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، کہا نا اللہ نے، لیکن اللہ نے کہا بھوک سے مرنے لگو تو کھا لو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا اب یہ طاقت سے باہر ہو گیا، بھوک سے مرنے لگ رہے ہو، اتنی زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی انسان سے. تو خود اللہ نے اجازت دے دی. اللہ نے کہا زبان سے کبھی کلمہ کفر نہ نکالو، لیکن اگر کوئی بندوق سے آپ کو اڑانے کی دھمکی دے، قتل کر دے، تو جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر نکالنے کی بھی اجازت دے دی، کیونکہ یہ طاقت سے زیادہ کی بات تھی. تو اللہ نے خود اجازتیں دی ہوئی ہیں، اور ہمیں بھی کہا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت کریں. اس میں خاص طور پہ کمانا اپنی طاقت سے زیادہ. یہ جو تبلیغ میں بار بار ایک نعرہ سکھایا جاتا ہے نا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، لوگ اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں. خدا کی قسم ڈپریشن، اسٹریس اور دنیا میں جتنی دماغی بیماریاں ہیں نا، ان کا اس سے اچھا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس طاقتیں ہیں، مایوس نہیں ہوگا. قرآن کا حاصل یہی ہے. میں نے کئی ہفتے درس دیا تھا نا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جب مصیبت پہنچتی ہے اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے بے صبرا ہو جاتا ہے، خوشیاں پہنچتی ہیں تو اترانے لگتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. جب پتہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو خوشی میں اترائے گا نہیں، اللہ کی بھیک دین سمجھے گا کہ اللہ نے کیا ہے. بھائی بھیک میں ملی بھی کسی چیز پہ انسان اتراتا ہے. اور جب کوئی غم آئے گا تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بھائی یہ غم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، تو دور بھی کر سکتا ہے وہ. اور ہماری فائدہ اس میں، اللہ ہم ظالم تھوڑی ہے جو ہمیں بلا وجہ پریشان کرے. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہاں ہمیں مکلف اسباب کا بنایا ہے کہ اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اور اسباب میں کیا؟ اپنی طاقت سے بڑھ کے کام نہ کرو. تو اسی میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ طاقت سے بڑھ کے کمانے کی بھی کوشش نہ کرو. یہ جو گدھے بن کے کما رہے ہوتے ہیں نا صبح و شام، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کے خلاف ہے. یہ اس کی علامت ہے، سمجھتے ہیں کہ میرے کمانے سے مجھے ملے گا. اگر ان کا یقین ہوتا کہ اللہ سے مل رہا ہے تو اتنی کوشش کرتے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ نے کتنی اجازت دی ہے؟ اللہ نے کہا کہ صحت کا بھی خیال کرنا ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، بیوی بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کچھ وقت دین کے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بھی نکالنا ہے. ان سب کے لیے وقت نکال کے پھر کمانا بھی ہے. اور گدھا کیا کرتا ہے؟ کوئی کام ہے اس کا کمانے کے علاوہ؟
گدھا اپنی بیوی کو, گدھی کو ٹائم دیتا ہے کہ چلو گدھی کو لے کے بیٹھے, چلو آؤ گپ شپ لگاتے ہیں ہم, اتنے گدھے ہم نے پیدا کر لیے تو کچھ تھوڑا سا تمہارا بھی حق ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کروں, اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے دنیا میں, چلو ہم تھوڑا سا گھومنے پھرنے چلتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو گدھے پیدا کیے ان کی تربیت کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال لے, لیکن چونکہ گدھا ہے اس کے پاس ٹائم یا تو لوڈ اٹھائے گا یا ڈھیچو ڈھیچو کرے گا, اس کے علاوہ کام نہیں ہے. تو انسان ایسا نہیں ہوتا بھائی, انسان کماتا بھی ہے, آرام بھی کرتا ہے, ورزش بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے, ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ٹائم. تو یہ سب چیزیں انسانوں کا کام ہے. اور پھر شیطان ورغلائے گا, ابے تو کروڑ پتی کیسے بنے گا؟ بولے بھائی رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو اللہ کے ہاتھ. وہ چاہے گا تو بن جاؤں گا, چاہے گا تو ساری زور لگا دوں گا, غریب کا غریب ہی رہوں گا. اس لیے یہ جملے کو ہلکا نہیں لیا کرو. لوگ کہتے ہیں ایک صاحب تبلیغ میں نہیں, تو بتاتے ہی نہیں ہے, کوئی علوم ہی نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس. بھائی تبلیغ میں مسائل کا علم نہیں سکھایا جاتا. تربیت کی تبلیغی جماعت تربیت کے لیے بنی ہے, دینی علم کے لیے دینی مدرسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبلیغ دینی علم کے لیے نہیں ہے. تبلیغ کس کے لیے؟ تربیت کے لیے, ایمان بنانے کے لیے, اللہ پہ اعتماد توکل دلانے کے لیے. تبلیغ میں اپنی خواتین کو لازمی لے جایا کرو. میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے, جن خواتین کا وقت تبلیغ میں لگا ہو نا, ان کی پوری زندگی ایک حیا ان میں پیدا ہوتی ہے. ذکر اذکار, معمولات کی پابندی. آج کل خواتین 24 گھنٹے ٹک ٹاک اور میک اپ اور بیوٹی پارلر کی ویڈیو, اس کے علاوہ کوئی کام, یعنی اور بھی کام ہے, گھر میں چائے بنانا, پراٹھے بنانا, میں نہ پٹ جاؤں گھر میں جا کے کہیں, بہت سارے کام ہیں فارغ وقت میں. اس کے علاوہ چلو اب صحیح بیلنس ہو گیا, فارغ وقت میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا؟ فارغ وقت میں ان کو ذکر کی, تلاوت کی بھی توفیق ملے گی. وہ ماحول ایسا بن جاتا ہے وہاں جا کے. اس لیے تو بہت بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے میرے بوئی اپنی طاقت سے بڑھ کے کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. امام حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے ہوں گے؟ دن میں حقوق نہیں ادا ہو سکتے کیا؟ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے, جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو جو یہ طنز جو امام حنیفہ یا احناف پہ کیا جاتا ہے نا, کہ وہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں, یہ طنز پھر ان محدثین کے پر کرو جنہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے. اور جو لوگ اس دور کے تابعین اور تبع تابعین کی عبادتوں اور سیرتوں کو جانتے ہیں, وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے. اس دور میں یہ عام تھا پوری پوری رات عبادتیں کرنا. حضرت عثمان نے وتر کی 30 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے حجر اسود کے سامنے. یہ ان لوگوں کے عام معمول تھے. امام بخاری کا اور یہ جتنے بھی ہمارے تابعین تبع تابعین میں تو بہت تھا, پوری پوری زندگیاں روزے, صرف عید جو 5 دن ہے ناغے, باقی پوری زندگی روزے. یہ ان لوگوں میں یہ نارمل تھی. یہ حتیٰ کہ ان کے جو برے لوگ ہوتے تھے نا, وہ بھی آدھی آدھی رات تہجد پڑھتے تھے. یعنی معمول تھا, وہ عبادت کا دور تھا. تو آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس دور میں کامن تھی ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی نے تو اتنی عبادت سے منع کیا. اس اشکال کا جواب علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلاف سے جو اتنی کثرت سے عبادت ثابت ہے, یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ وہ حدیث ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. وہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہے جن میں اتنی طاقتیں نہیں ہیں اور ان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے. ورنہ اسلاف میں تو یہ عام معمول تھا. مفتی صاحب آپ کرسی مسجد میں رکھنے سے بہت منع کرتے ہیں, لیکن خود آپ مسائل کرسی پر بیٹھ کے بتاتے ہیں. میں کرسی پہ نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں جب تک زمین پہ نماز پڑھنا ممکن ہے. بعض لوگ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں, پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی زمین پہ بیٹھ کے پڑھو, سردہ اشاروں سے کرو, رکوع اشارے سے کرو, زمین پہ بیٹھ جاؤ. اگر مشکل ہو رہی ہے تو وہ ٹیک والی کرسی لا کے زمین پہ رکھ دو, یعنی پائے نہ ہو جس کے, وہ بھی اگر ممکن نہ ہو, کیونکہ بعض لوگوں کے زمین پہ بیٹھ کے پھر اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے, تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھے. بیان کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تو حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھے ہیں. کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے, مسلمان بہت پہلے کرسی ایجاد کر چکے تھے. بادشاہوں کی کرسیاں ہی ہوا کرتی تھیں, تبھی تو قرآن میں بھی اللہ نے عرش کی کرسی کا ذکر کیا ہے. اللہ کا عرش ہے, اللہ کی کرسی ہے, اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے, کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی پہ بیٹھنا بھی ثابت ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, نکل پڑتا ہے رات کو. معروف کرکٹر وسیم اکرم کی حج کے دوران رمی کرتے ہوئے کنکر مارنے کی ویڈیو آئی ہے, جو کہ بالنگ کراتے ہوئے کر رہے ہیں. کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو
میں نے میرا سعید انور بھائی سے رابطہ ہوا تھا اسی بارے میں. سعید انور ہے نا, وہ بھی کرکٹر تھے نا, آج کل گئے ہوئے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بہت. تو وسیم اکرم اور سعید انور ایک ہی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وسیم اکرم کا مقصد کوئی توہین یا مذاق نہیں تھا. وسیم اکرم نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اس بندے کی ٹھیک تھی, شاعر اسلام کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو طریقہ شریعت نے رمی کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب ایک بندے کی نیت ٹھیک ہے, جذبہ ٹھیک ہے, تو پھر جتنی غلطی ہے اتنی غلطی بتانی, اتنی کو غلط کہنا چاہیے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ایک دفعہ ایک کمنٹ کافی ہے کہ وسیم اکرم بھائی کو بس یہ بتا دیا جاتا کہ حضرت آپ کا جذبہ اپنی جگہ, لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے گا. علماء بتا دیں بس کافی ہے. پوری قوم جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتی ہے نا, ایسا لگتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اگلا کہے گا کاش میں حج کرنے نہ آتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں غلطیوں کی مثالیں ملتی ہیں. نبی نے کیسے تنبیہ کی ہے. امام رکوع میں جائے, ہمیں حکم یہ ہے کہ وہیں سے رکوع میں نہ چلے جاؤ, صف میں شامل ہو. رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ لو, یہی ہے نا. لیکن صحابی سے ایسا نہیں ہوا. امام رکوع میں تھا, صحابی مسجد میں دور سے ہی رکوع میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی صف میں آ کے شامل ہونا چاہیے نا, تو آپ نے فرمایا پہلے حوصلہ افزائی کی. دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. غلطی کو غلط بھی کہا نبی نے, لیکن چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے اللہ اور بڑھا دے. یعنی تمہیں اتنی حرص ہے کہ ایک رکعت بھی نہ نکل جائے, تو وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے, یہ حرص اللہ اور بڑھا دے. یعنی حوصلہ افزائی کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ویل ڈن. لیکن آگے فرمایا لا تعید, یہ دوبارہ نہیں کرنا. صحیح ہے. یہ غلطی, کتنی پیارا انداز ہے نصیحت کا. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے تو نے کبھی مجھے دیکھا یا کسی اور کو دیکھا وہیں سے رکوع میں شامل ہو جائے ہیں, اس لیے آتا ہے مسجد میں. پہلے باہر جا کسی سے نماز کا طریقہ سیکھ کیا, پھر آنا, نکل یہاں سے. تو یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. نبی نے ان صحابی کی غلطی کو غلط بھی کہا, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی تھی تو اس بیس پہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے نا, لالچ ہے, اللہ اس لالچ میں اور اضافہ کرے. لیکن پھر آگے فرمایا لا تعید, دوبارہ نہیں کرنا. اس سے بڑی بات یہ تو چلو وہیں سے شامل ہو گئے, مسجد میں کوئی پیشاب کر دے, کتنی بری بات ہے. ایک گنوار دیہاتی صحابی, ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے, وہ مسجد میں آئے. کچی مسجدیں ہوتی تھی پہلے, فرش نہیں ہوتا تھا, تو مسجد کچی تھی, ان کو پیشاب آیا, انہوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو کیا آداب کا پتا. اب کوئی کہہ سکتا ہے وسیم اکرم تو نیا نیا مسلمان نہیں ہوا, پرانا مسلمان ہے, حج تو پہلی دفعہ کر رہا ہے نا بھائی, کوئی 100 دفعہ تھوڑی حج کیا ہے. تو وہ دیہاتی صحابی وہیں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے. صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے, آپ نے صحابہ کو روکا, رک جاؤ. ظاہر ہے پیشاب بیچ میں کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا, کرنے دو. اب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو کیا کرو, پورا پیشاب کرنے دو. وہ پیشاب کر کے تسلی سے نبی نے ان کو بلایا, اور پھر محبت سے, وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا, آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں گندگی کی جائے, مطلب ہی کہ آئندہ احتیاط کرو. پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس جگہ کو پاک کرنے کا. ہم تو کہتے ہیں خود ہی پاک کر. تو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے. اب آرام سے ایک دفعہ بتا دیا جائے بھائی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, بس کافی ہے. پیچھے پڑ گئے بندوقیں لے کے, توپیں لے کے, اتنا زج کرتے ہیں. بندہ بولتا ہے کہ یار میں نہیں آؤں گا, میں حج نہیں کرنے آؤں. جنید جمشید کا جو حشر کیا تھا نا, اس کو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں گلوکار ہی رہتا تو اچھا تھا. یعنی شیطان ایسے موقع پہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آئے نہیں تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنا شروع ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کو کہ یار میں گلوکار ہی ٹھیک تھا, میں دین پہ آگے پھنس گیا ہوں. میں شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. کتنی شادیاں کی ہیں جو شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. اچھا دیتا, غلط رسم کی وجہ سے گھر والے کہتے ہیں کنجوس اور بخیلو, کوئی بات نہیں, کہنا تو نہیں دیا کرو لفافے. جاؤ دولہا کے خرچے پہ کھا کے آؤ. دولہا ایسا نالائق ہوتا ہے کم بخت, ولیمے پہ جتنا خرچہ کرتا ہے لفافوں میں اس سے ڈبل وصول کرتا ہے. وہ
ڈبل وصول کرتا ہے, اس لیے مت دیا کرو لفافے. جاؤ بولو تیرے خرچے پہ کھاؤں گا, تاکہ آئندہ پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے. یہ غلط رسم ہے یار لفافوں کی, ختم کرو اس کو. آپ سے کوئی شخص دویم نمبر پر محبت کرے اور اول نمبر پر حضرت ابراہیم سے کرے, ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص, بھائی اللہ کے نبی سے خود بخود اول نمبر کی محبت ہوگی. محبت کی دو قسمیں, ایک طبعی اور ایک عقلی. طبعی محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن عقلی محبت ہمیشہ مسلمان کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہوتی ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, کسی وقت ڈیٹیل سے میں اس کو بتاؤں گا. یہ آپ کو وہم ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم سے جو محبت ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہے, یہ وہم ہے آپ کو. حقیقت میں آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے, یہ میں گواہی دے رہا ہوں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. قرض دار قرض ادا نہ کرے اور قربانی کرے تو یہ جائز ہے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن قرض ادا کرے. بھائی اگر کسی کی بیوی, کیا لکھا ہے آگے, اتنا شخص لفظ بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا. بیگم قریب نہیں آنے دے رہی میاں کو, شادی کر لو بھائی, پھر اور کیا مسئلہ, شادی کر لو. اچھا, میرا نام فہد ہے, میری عمر 28 سال ہے. میرے باپ مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. میری والدہ کو میری پیدائش کے تیسرے دن ڈیورس دے دی تھی. اچھا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے والد مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, لیکن یہ والد سے مل کے بھی پوچھ لیں ایک دفعہ کہ کیا واقعی آپ نے چھوڑا تھا یا آپ سے ہمیں چھین لیا گیا تھا. بہت دفعہ مائیں اپنے بچے کو باپ سے الگ کر دیتی ہیں. زندگی بھر باپ ملنے کی کوشش کرتا ہے, ملواتی نہیں ہے, اور بچے کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. تو جب بچہ بڑا ہو جائے نا, سمجھدار ہو جائے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو تلاش کرے. یہ کلپ چلا دینا اس پہ, اور تلاش کر کے اس سے پوچھے کہ کیا واقعی آپ نے مجھے چھوڑا بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی یاد میں رو رو کے پاگل ہو گیا ہو. تو اس لیے نہ ماں کے خلاف جاؤ نہ باپ کے خلاف جاؤ. ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ. ہوتا یہ ہے کہ باپ چھین لیتا ہے بچوں کو ماں سے, اور ماں بالکل اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں قانون تو کوئی ہے نہیں, کوئی عورتوں کو کورٹ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر یہی باپ, ایسے کیسز کم ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ ماؤں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ماں چھوڑ دیتی ہے, باپ چھین لیتا ہے ان کو, اور پھر زندگی بھر ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہاری ماں چھوڑ کے چلی گئی. بھائی جب آپ بڑے ہو تو ماں سے مل کے پوچھو کہ واقعی تم نے چھوڑا ہے مجھے. ایسے کیسز بھی ہیں میرے سامنے کہ ماں نے نہیں چھوڑا, باپ نے چھینا ہے ماں سے اور غائب کر دیا. ماں ساری زندگی روتی رہی ہے اور یہ سکھا دیا کہ دیکھو تمہاری ماں نے تو تمہیں اس وقت چھوڑ دیا تھا, اب ڈرامے کر رہی ہے تم سے ملنے کے لیے. تو ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی باپ چھوڑ دیتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ظالم ہوتے ہیں باپ, بالکل خرچہ نہیں اٹھاتے, ماں کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم نے نہیں پالنا, جو کردی کرنا. ایسے بھی ظالم ہیں بہت سارے. تو تینوں طرح کے کیس ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ نے ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا. جب تک دوسری پارٹی سے ملو نہیں, صورتحال سمجھو نہیں, اس وقت تک ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی نہیں فیصلہ ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. خیر, میرے ماموں نے میرا خرچہ اٹھایا تو میری والدہ نے نوکری چھوڑی, میری پڑھائی, بہت لمبا سوال پوچھا ہے. والد کیا لکھا ہے میرے بھائی, میں بیوی ہوں تو میرے والدہ سوتیلے والد کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا الگ انتظام کرنا چاہیے اور شادی کے بعد اپنی زندگی گزاریں. سوتیلے والد, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سوتیلے والد کہہ رہے ہیں کہ اب آپ شادی کر کے الگ زندگی گزارو اور اپنا خرچہ اٹھاؤ. تو بھائی سوتیلے کیا, سگے والد بھی یہ کہہ سکتے ہیں. جب تم بالغ ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, تو اب کرو, کماؤ, شادی کرو, گھر الگ کرو. یہ تو نیچرل ہے. یہ کوئی باپ جو کہہ رہا ہے سوتیلے پن میں نہیں کہہ رہا. یہ سچی مچی کا جو باپ ہوگا وہ بھی عقل مند اگر ہوگا تو وہ یہی کہے گا. بے وقوف ہوگا بولے گا میری گود میں پلتے رہو ہمیشہ, رہنے دو. پھر وہی تمہاری لیول سے اوپر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو بھی سمجھدار سچی مچی کا باپ ہوگا وہ بچے کا مستقبل سوچے گا. اس کو پتا ہے میں کل مر جاؤں گا. سب باپوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کل مارکیٹ سے شارٹ ہونا ہے, تو ان کو بھی کہ تو باپ بننا ہے نا. تو وہ ہمیشہ وہ جو باپ بچے کو تانے دیتا ہے نا, کماؤ اور اپنے خرچے اٹھاؤ, وہ بچے کے فائدے کے لیے کرتا ہے, وہ اپنا خرچہ بچانے کے لیے نہیں کرتا. بچے کی کھوپڑی میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے اپنا خرچہ بچانا چاہ رہا ہے. وہ خرچہ نہیں بچانا چاہ رہا. باپ کی نظر میں بچوں کا مستقبل سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو چاہتا ہے یہ اسٹیبل ہو جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, میرے محتاج نہ رہیں, کمائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
میں نے بتایا نا ایک ٹھیکیدار تھا, کیا خاندانی, مجھے بڑے کچھ واقعات ایسے زندگی میں ہوتے ہیں یاد رہ جاتے ہیں یار. میں نے اس کو دیکھا, اتنا پیسہ اس نے کمایا, حالانکہ آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو, آتا واتا کچھ بھی نہیں, لیکن سوچ اچھی تھی اس کی. میں نے کہا کہ یار تم نے کروڑوں روپے کمائے, آتا کچھ بھی نہیں, ٹھیکیدار بنا, کنسٹرکشن کا کام سیکھا, بہت کمایا. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کا احسان ہے میرے اوپر. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے 1-2 کروڑ کا چیک دیا تھا اس کو بزنس کرنے کے لیے, اور جن باپوں نے اپنے بچوں کو بزنس کے لیے 1-2 کروڑ کا چیک دیا نا, انہوں نے بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ان کے بچے کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے ہیں. خودکشی تو کر لیں گے وہ بچے, پیسہ گنوا کے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کو پیسہ پکڑا دو, بولو کرو. یہ اس کے تو اتنے واقعات ہیں نا میرے سامنے, فری پھوکڑ میں بچے کو جو پیسہ ملتا ہے نا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہہ رہا ہے میرے باپ نے مجھ پہ احسان کیا, یہ سب میرے باپ کا احسان ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے اس کو بہت دیا ہوگا. کہہ رہا ہے نہیں, کہہ رہا ہے میں جب میں کماتا نہیں تھا, پڑا رہتا تھا, ٹکڑے مفت خورے نہیں ہوتے, ٹکڑے کھاتا تھا گھر بیٹھ کے. کہہ رہے ہیں ایک دن میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی, بولا خود جب تک نہیں کمائے گا کھائے گا نہیں. دیکھو یہ منفی بھی سوچ سکتا تھا نا اپنے باپ کے بارے میں, آج کل تو منفی سوچتے ہیں, لیکن اس کو پتا تھا یہ جو کچھ میرا باپ کر رہا ہے میرے, ایک بڑی پیاری دعا ہے یار, انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. شاعر نے کہا ہے کہ میرا اللہ مجھے چلنا سکھانے کو مجھ سے بیساکھی چھین لیتا ہے. حالانکہ سہارا چھیننے سے تو گرے گا نا, آپ گرو گے, لیکن اللہ سہارا اس لیے چھینتا ہے کہ چلنا سیکھو. ماں بچے کو ساری زندگی گود میں بٹھا کے رکھے چلے گا, گود سے اتارتی ہے, سہارا چھینتی ہے تاکہ چلے. تو باپ تو بچوں کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے بھائی. تو کہتا ہے میرے باپ نے روٹی کھینچ, بولے اب تجھے کھانا اس وقت ملے گا جب تو کمائے گا. کہہ رہے بس غیرت میں آ گیا, کہہ رہے کما لیا. بس جب بھوک لگتی ہے تو کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ ایسے میں سچی مچی کا کماتا ہے, بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہے. ایکچولی ایک بزنس شروع کرنا ہے 2 کروڑ سے کریں یا 6 کروڑ سے کریں. جن کے پیٹ توندے بھری بھی ہوتی ہیں نا, کرنا ورنہ کچھ نہیں ہوتا, وہ ایسے سوچتے ہیں. وہ لال ماسک پہن کے نہیں آتے, وہ جو یوٹیوب پہ جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی, ابے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ویڈیو بنائی انہوں نے کہ 1 کروڑ سے نہیں 2 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, اور پراٹھے کے پیسے تھے نہیں ان کے پاس. ہوٹل والا سمجھا جیسے پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید لیں گے نا. کراچی میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان نے بڑا اچھا ولاگ بناتے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یار بزنس شروع کرتے ہیں 50 لاکھ سے. ابے کہہ رہے جب کرنا ہی ہے تو پھر کروڑ سے کرو, 50 سے کیا ہے. دوسرا کہتے ہیں ابے جب کرنا ہی ہے نا تو پھر 1.5 کروڑ سے ہوگا تو ہوگا. کراچی میں نا یہ منہ کے فائر ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. چوتھے نے کہا 1.5 نہیں بھائی 4-5 کروڑ سے ہوگا بزنس تو پھر مزہ آئے گا. ہوٹل والا سمجھا بے بھائی آج تو میری ساری چائے اور پراٹھے یہی خرید لیں گے. اور پراٹھا کتنا منگوا رہے ہیں مجھے پورا یاد نہیں ہے. جب پراٹھے منگوانے کی باری آئی تو 1 یا 2 پراٹھے منگوا رہے ہیں, کیونکہ چاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. انڈا منگوا نہیں رہے کہ پیسے نہیں ہے. وہ کہہ رہے کم وقت تم باتیں کیا کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر انسان جو کام ملے وہ کرتا ہے اور اسی سے اسٹیبل ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کچرا کنڈی اسکریپ کا کام شروع کیا, لوہا اٹھا کے بیچنا شروع کیا, آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں, کروڑوں روپے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ محنت کی انہوں نے. تو ہوائی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے جب روٹی چھین لی کچھ تو کرنا تھا نا بھائی, جو روٹی کے لیے کر سکتے ہو اب وہ کرو. تو کرتے کرتے کہتے ہیں کہاں پہنچ گیا الحمدللہ. تو لیکن مجھے اس کے پیسوں پہ فخر نہیں ہوا, مجھے اس کی سوچ پہ کہ باپ نے کیا کیا. آپ نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے ایسے. پتہ چلا گھر جا کے پراٹھا چھین لیا, کما کے لاؤ. ہر چیز ہر ایک پہ اچھی نہیں لگتی. یہ زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہ کریں, یہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا نا. اس کو باپ کو پتا ہوگا بچے میں کچھ صلاحیت ہے اور محنت بھی کرے. آپ کا بچہ پتا ہے پروٹین نہیں مل رہی تو بے ہوش ہو کے گرا ہوا ہے, وہ باغی ہو گیا, گھر سے بھاگ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ سنتے ہیں ایز اٹ از عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا, پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا, بھول گیا. چلو کافی ہو گیا ہے. اوبے بھائی میں نے بیان میں حضرت مفتی تقی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا, حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے بھائی. سارے اکابر تو چلے گئے, 2-4 اکابر ہی رہ گئے.
چلے بھائی، اور کوئی سوال یہاں سے کسی نے لینا تو بس جلدی سے پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، پاکستان کا موجودہ حکومت طاقت کے باوجود پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں کرتے؟ اور پاکستان آپ بیان میں کہتے تھے، آپ نے بیان میں فرمایا کہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، تو پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں ہے؟ دیکھیں، پاکستان اسلامی کنٹری ہے، کیوں ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں پورا. آپ تھے بیان میں ابھی. پاکستان کا جو موجودہ حکومت ہے، طاقت کے باوجود پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں کرتے؟ پاکستان کی موجودہ حکومت کی ایسی کی تیسی غلط کر رہی ہے، غلط قوانین بنا رہی ہے. جو ابھی 18 سال سے پہلے والا قانون ہے، خلا کا قانون ہے، اور بہت سارے قانون ہیں. میں حکومت کی تعریف نہیں کر رہا، میں اسٹیٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اسلامی ہے، کیونکہ آئین کیا ہے؟ اسلامی. آگے یہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ اس آئین کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اس کو نافذ نہیں کر رہے، تو وہ قصوروار ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. ان سے سوال ہوگا، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. ہم بھی بولتے ہیں میڈیا پہ، آپ بھی بولیں، دھرنے دیں، جو مرضی کریں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. کوئی صحیح کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں. صرف منفی باتوں پہ حوصلہ شکنی کرنا اچھا کام نہیں ہے. کوئی اچھا کام ہو تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، برا کام ہو تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. لیکن مسلح بغاوت نہ کریں، ہم اس کے خلاف ہیں. دھماکے نہ کریں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. جی بھائی. میرے بھائی جان، کل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ اسی طرح بات کرتے ہیں. ہاں بھائی صاحب. اس بھائی آج کل تو ڈانٹ وانٹ بہت رہے ہیں وہ. اب بول بھی لو میرے بھائی. استاد جی، میرے ایک دوست ہیں، ان کو موبائل ملا نیچے سے زمین. کیا ہو گیا؟ میرے دوست کو نا موبائل ملا ہے زمین سے نیچے سے. زمین سے موبائل ملا؟ جی. تو انہیں وہ تو آگے انہیں بیچا ہے کسی کو. بیچ دیا؟ جی. اب وہ کیسے جو استعمال کرے اس کو استعمال کرنا کیسے ہے؟ چوری کا موبائل ہے، جائز نہیں ہے خریدنا اس کو. کسی کا موبائل زمین پہ گرا، اس مالک کو تلاش کرنا چاہیے. موبائل ایسی چیز نہیں ہے کہ مالک چھوڑ کے چلا جائے، وہ آئے گا دوبارہ وہاں تلاش کرنے. جس کو پتا تھا کہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے، زمین سے ملا، اس کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں تھا. اس کو واپس کرے اور پیسے واپس لے اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا اسٹیٹ کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسی کون وہ سی جہاد نہیں، بغاوت کہلاتی ہے. ہاں، تو ایسی کون سی صورت ہے جب بغاوت کرنے کی اجازت ہے؟ جہاد فرض کب ہوگا ہم پر؟ بہترین بات. کون سی صورت ایسی ہے جس میں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی اجازت ہے؟ نمبر 1، اتنی پاور ہو آپ کے پاس کہ آپ کو 100% یا غالب گمان قریب با یقین ہو کہ میں حکومت کا تختہ الٹ دوں گا. ایک بات. نمبر 2، جو حاکم ہے وہ کفر بواح واضح لفظوں میں اعلان کر دے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ نہیں ہیں، بالکل کافر ہو جائے، وہ صاف لفظوں میں، گول مول باتیں نہ کرے. تیسری بات، آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت میں کامیابی کے بعد ہمارے پاس اتنے افراد ہیں کہ ہم اس کنٹری کو چلا پائیں گے مستحکم طریقے سے چلا پائیں گے. نمبر 4، آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت کا جو اسلام دشمن طاقتیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گی، کیونکہ جب ملک میں خلفشار ہوتا ہے تو نہ آپ کا، نہ ان کا، نہ حاکم حکومت کا، نہ آپ کا، کسی تھرڈ پارٹی کا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ ساری چیزوں سے بے خوف، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایسے حالات کبھی آئے نہیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہ بیان کیا تھا بغاوت حرام ہے، تو ساحل ندیم صاحب نے پھر مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ والی بات میں کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں تھا تو ان کے ہمشکل کو لٹکا دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہجرت کا حکم ملا، کیونکہ ان کو بھی شہید کرنے آ رہے تھے. پھر ان کو ہجرت کا حکم ملا، ان کو جہاد کا بھی حکم ملا. اگر آپ حق بات کریں گے تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو بھی شہید کر دیں، تو آپ بھی جہاد کریں گے نا، پھر لوگوں کو جمع کریں گے کہ چلو جہاد. دیکھو، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ گورنمنٹ اگر کسی کو شہید کر دے تو گورنمنٹ کے خلاف خروج شروع کر دے، وہ جس سے گورنمنٹ کا تھوڑی تو عوام کا نقصان ہوگا نا، ملک کا نقصان ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مثال دی تھی ساحل ندیم صاحب نے، وہ مثال تو ہمیں فیور کر رہی ہے. کتنا سخت ظالم بادشاہ، جو کافر بھی، واضح لفظوں میں کافر، خدا کا منکر، اپنے آپ کو خدا، انا ربکم الاعلی. موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس کے خلاف تلوار لے کے نہیں نکلے، حالانکہ پیغمبر ہیں. بلکہ اینڈ میں یہ ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے فرار ہو جائیں. یہ تو ساری وہ دلیلیں جو ہمیں فیور کر رہی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اتنا پاورفل بادشاہ جو بچے ذبح کر رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتے، آپ جا کے اس کی حکومت کا تختہ الٹیں گے. صحیح ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی پاور ہوتی تو یہ سب کچھ ہوتا کیوں؟
تو اسباب دیکھ کے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلے کرو. ہاں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بذریعہ وحی ہیں, جو اللہ نے حکم دے دیا کہ کرو, وہ کرنا پڑے گا, اس میں اسباب نہیں دیکھنا. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے لڑو, تو جب انہوں نے سروے کیا وہ تو بہت پاورفل ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا بھائی اللہ نے جب آرڈر دیا ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے تم بس شہر میں داخل ہوگے اللہ فتح دے دے گا. بنی اسرائیل نے نہیں لڑنا ہم نے. وہ غلط تھا, کیونکہ وہاں وہی تھی, وہی کہہ رہی تھی کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے. جہاں وہی کہہ دے کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے وہاں تو لڑنا ہے, جہاں کہہ دے کہ نہیں, جہاں وہی نہیں ہے تو پھر ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کرنا, جیسے کہ نبی نے کیے. نبی مکہ چھوڑ کے گئے کیوں, وہیں لڑائی کیوں نہیں شروع کر دی آپ نے؟ اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ جاتے ہی حملے کیوں نہیں شروع کر دیے مکہ پہ, صرف ڈیفنس پہ اپنا اکتفا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ طاقت ڈیفنس کی ہے بھائی, لڑائی کی طاقت نہیں ہے. 10,000 کا لشکر جب تیار ہو گیا ہے پھر جا کے مکہ پہ آپ نے اٹیک کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں فیور کر رہی ہیں, اور وہ بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے, ریاست نے ریاست پہ حملہ کیا ہے. تو ریاستوں سے لڑ سکتی ہے, عوام اٹھ کے ریاستوں پہ لڑنا شروع کر دے, اس کبھی بھی خیر برآمد نہیں ہوگی. اس سے احتجاج کرنا الگ چیز ہے, مخالفت کرنا الگ چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت کی ہے, وہ الگ چیز ہے. میں بات کرتا ہوں بغاوت کی, جو مسلح بغاوت ہے وہ جائز نہیں ہے. کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو پوچھیں, میں چاہ رہا ہوں یہ سوال پوچھیں, آپ کلیئر کر کے جائیں. نہیں بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 300 تھے تب جہاد سٹارٹ کیا تھا, تو ہم بھی بھلے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر ہماری اسٹیٹ غلط ہے تو ہم کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال پوچھا میرے بھائی نے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل اتار رہا ہوں تھوڑی سی. یہ کہہ رہے ہیں 313 نے 1000 سے لڑائی کی ہے تو ہمیں کیوں نہیں حکم ہے؟ یہی اسی واقعے میں آپ کا جواب ہے. بدر کا جو واقعہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, مدینہ منورہ سے بدر کی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ 313 کو لے کے آپ صرف ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, جو تجارتی قافلہ تھا, تاجروں پہ اٹیک کرنا تھا. تو وہ 313 اس کے لیے بہت تھے, بلکہ بہت زیادہ تھے. یہ تو مخبری ہو گئی, پہلے پتہ چل گیا, ابو سفیان نے بولا بھائی مدد کرو ہماری, تو 1000 کا لشکر لے کے بدر میں مشرکین مکہ آ گئے. تو یہ جنگ ایسی تھی جو مسلط ہو گئی تھی, اب کوئی راستہ نہیں تھا لڑنے کے سوا, کہاں جاتے؟ تبھی جتنی محدثین ہیں, جتنی حدیثیں ہیں, تبھی بہت سارے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ اس پہ روتے تھے, کہہ رہے ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ لڑائی ہو جائے گی. خود نبی نے اپنے ارادے سے ایسی کوئی لڑائی لڑی ہو. غزوہ احد میں دیکھ لیں آپ, بدر میں بھی وہ لشکر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے وہاں سے مشرکین مکہ. پھر احد میں مشرکین مکہ آئے, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے, ڈیفنس کے مدینہ میں گھس نہ پائیں, ان کا تعاقب نہیں کیا ہے. تیسرا غزوہ خندق, چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے گھیرا, تو آپ نے یہ نہیں مشورہ کیا کہ ان پہ حملہ کیسے کرنا ہے, فرمایا ان سے بچت کیسے کرنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خندقیں کھود دیں چاروں طرف تاکہ گھوڑے ان کے اندر ہی نہ آنے پائیں. کتنا ٹف کام تھا لیکن کیا. تو آپ یہ کر سکتے تھے بھائی ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا, سارے لشکروں سے مل کے لڑیں گے؟ نہ بھائی کیسے لڑیں گے بھائی, خندقیں کھودو, ان کو اندر آنے سے روکو. اسی کو کام فتح کا نام دیا گیا, خندقیں کھودی وہ اندر نہیں آئے. پھر صلح حدیبیہ ہے, کتنے سارے مشرکین تھے, 1400 صحابہ تھے, سب موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن چونکہ کمزور تھے, کم تھے, موت پر بیعت بھی ہو چکے تھے, پھر بھی نبی نے صلح حدیبیہ کی ہے, جنگ کو ٹالا ہے. مدینہ آتے ہی آپ نے چاروں طرف یہودیوں سے معاہدے کیے کہ لڑائی نہیں ہوگی. پھر صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ کو سکون ہوا, اب جنگ بندی ہو گئی ہے. آپ نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے, عرب کے قبائل کو بھی. اس دوران اسلام جتنا پھیلا ہے وہ باقی تمام سال ایک طرف, اور اتنا پھیل گیا کہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, قبائل کے قبائل. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اوپر جو احسانات کیے نا, ان احسانات میں فسوا کا فعاد لک, سورہ کوورت میں 30واں پارہ ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں, اس کے جو باڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے نا اس نے, اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے سب سارے پرزے, اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. یا ایھا الانسان, اے انسانو, ما غرک بربک الکریم, تمہارا جو کریم رب ہے اس سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا, اس نے تم پر اتنے احسانات کیے. الذی خلقک, جس نے تمہیں پیدا کیا, فسواک, برابر کیا, فعدلک, ہر جوڑ کو ایک بیلنس کیا اس نے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے باڈی کا بیلنس ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے, اور ڈس بیلنس ہونا یہ نعمت ہوئی یا عذاب ہوا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں, نہیں پہنچو گے تم لوگ. ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی تک روزے میں ہو آپ لوگ, کوئی چہرے پہ بشاشت نہیں. میں بھی تھکا ہوا ہوں, صبح سے جاگا ہوا ہوں, آپ لوگ بھی تو پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل عجیب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے بور ہو رہے ہیں. کھانا کی دیکھو, ایک بات پھر موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, کھانا پینا چھوڑ دو. اگر فٹ رہنا چاہتے ہو نا, کھانے میں صحت نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. صحت کھانا کھانے میں, ادھر توجہ رکھو, صحت کھانا کھانے میں نہیں ہے, صحت کھانا چھوڑنے میں ہے. سست آدمی صحت مند ہوتا ہے یا ایکٹیو؟ بھائی صحت کی علامات کیا ہیں؟ جو ایکٹیو نظر آ رہا ہے, آپ ڈاکٹر کیا کہے گا یہ صحت مند ہے؟ یہ جو ٹھس, جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, ڈاکٹر ان کو کہیں گے یہ صحت مند ہے. ایکٹیو آدمی صحت مند. ایکٹیونیس باڈی میں کھانا کھانے سے بالکل بھی نہیں آتی ہے, دماغ سے نکال دو. یہ پرانے زمانے میں بیوقوف بنائے ہوئے جو کھاؤ 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 تاکہ کیا ہو جاؤ صحت مند, ہرگز نہیں. میں تو تابعین کے حالات پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں. پوری زندگیاں روزے رکھے اور 100 سال عمریں. بھائی اتنے روزے رکھ کے اتنی لمبی عمر کیسے بنا لی انہوں نے؟ پوری زندگی روزے. ایک مہینہ روزے میں کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی, کیسی ویکنس ہوتی ہے. تو ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی کھانا چھوڑنے کی عادت ڈالو. اس لیے ہمارے مذہب میں کھانا بالکل بھی پسندیدہ کام, بولو نا, نہیں ہے. بالکل بھی اچھا کام نہیں ہے کھانا کھانا. جب کھانا کھا رہے ہو تو یہ سوچ کے کھایا کرو کہ اللہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا تھا, لیکن بس میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اس وقت کھاؤ جب شدید بھوک چمک اٹھے, اور اس میں بھی ہماری باڈی نا گلوکوز سے بھری رہتی ہے ہر وقت. جو ٹون رہتے ہیں نا سست, انسولین ریزسٹنس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. جب باڈی میں گلوکوز جائے گا, میٹھا جائے گا, کارب جائے گا, روٹی چاول میں کارب ہوتا ہے, آلو میں اور تلی ہوئی چیزوں میں, یہ ساری باڈی کا بیڑا غرق کرتی ہے. تو جیسے ہی جائے گا تو انسولین نکلتی ہے, پھر باڈی ہماری کیا ہو جاتی ہے, شوگر کو سارا دن شوگر ہی کنٹرول کرنے میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے باڈی کا. سارا دن شوگر سے لڑتی ہے باڈی. تو اندر اتنی فائٹ ہو رہی ہے تو باہر تو باڈی ڈھیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باہر تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. بھائی چھوڑ دو کھانا پینا, بیکار کی باتیں ہیں. پھر کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے؟ نہیں مرو گے. ایک وقت آئے گا اتنا تڑپو گے, دل چاہے گا بھائی کھاؤ, اب اس وقت تھوڑا سا کھا لو, اچھا کھا لو, انڈے ونڈے پھوڑ دو, گوشت موش پھوڑ دو, مچھلی پھوڑ دو. آپ کہو یہ تو مہنگی ہے. سارا دن جو پراٹھوں پہ اور روٹیوں پہ پھوڑتے ہو وہ مہنگا ہے, اور کوالٹی والی خوراک تھوڑی کھا لو گے وہ کیا ہوگی؟ وہ سستی ہوگی. یعنی جب بیلنس کرو گے نا تو سستی نکلے گی. خیر ٹاپک میرا نہیں ہے, لیکن کیا کروں جب میں لوگوں کی صحتیں دیکھتا ہوں نا, اور دیکھتا ہوں ابھی دیکھو رات مجھے کہیں دعوت میں لے گئے زبردستی گھسیٹ کے 12 بجے, تو کیا کرتا آدمی. میں نے تو 2-4 نوالے کھائے, پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں, مر جائے بھوک, کوئی نہیں بھوک سے مرتا, ذہن میں رکھو آپ. اس لیے عادت ڈالو نہ کھانے کی. بہت کھا لیا زندگی بھر, مدہ ذلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. اب نہ کھانے کی عادت ڈالو. دیکھو زندگی نہ بن نہ جائے, مزہ نہ آئے, پیسے واپس, ایسی صحت ہو جائے گی ٹائٹ. چھوڑ دو کھانا پینا. یار اسلام سے بڑھ کر کوئی درست بات, ڈاکٹروں کی تحقیق گئی تیل لینے, پھینک دو ڈاکٹروں کی تحقیق. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. اسلام کبھی وہ بات کی آج تک اسلام نے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو ہے؟ کبھی کوئی ایسی پیغام اسلام نے دیا ہو؟ روزے اب ڈاکٹروں نے ثابت کر دیا صحت کے لیے اچھے ہیں. کوئی ایسا کام اسلام, نماز سے صحت بنتی ہے, نقصان ہوتا ہے صحت کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو جلدی جلدی, تاکہ میں ٹاپک کی طرح ہوں. یہ ٹاپک جو بیچ میں نے ڈال دیا ہے, یہ اس سے ہٹوں میں جلدی سے. مجھے بھی طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا ہے موضوع سے ہٹ کے بات کرنے کا, لیکن وہ بہت ضروری بات ہوتی ہے, وہ پارسل کرنی پڑتی ہے. تو اسلام کی جتنی باتیں ہیں, کوئی ایک بات بتاؤ جو صحت کے لیے نقصان دہ بات کی ہو اسلام نے. اسلام کہتا ہے رات جلدی سو, صبح جلدی اٹھو, صحت کو نقصان ہے یا فائدہ ہے اس سے؟ اگر اسلام کہتا ہے رات کو دیر سے سو اور صبح پوستیوں چرسیوں کی طرح 1 بجے اٹھ کے پراٹھے کھاؤ, تو پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام ایسی بات کر رہا ہے جو صحت کے لیے, بولو, نقصان دہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ غسل کرے. کم سے کم ہے, یہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو اب بتاؤ کم از کم 1 دفعہ غسل کرنا, اس سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بغلوں کے بال صاف کرو, اس سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فائدہ ہے. جراثیم سے پاک ہو جاؤ گے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک 15 دفعہ دھوتے تھے,
اور اچھی طرح ناک کو صاف کرتے تھے. اس سے صحت کو نقصان ہے فائدہ ہے؟ فائدہ ہے. اسلام نے مسواک کو متعارف کروایا ہے, دانتوں کا صاف کرنا. یہ متعارف آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو, جب اسلام نہیں تھا لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے. بادشاہ کے رائل فیملی کے لوگ بھی دانت نہیں صاف کرتے تھے. یورپ میں تو 400-500 سال پہلے تک رواج ہی نہیں تھا. میں نے ایک عربی کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا, وہ عرب نے بڑی زبردست کتاب لکھی تھی, اس میں یورپ کے کلچر کو بیان کیا. وہ عربی کتاب تھی, مجھے کسی نے دی ترجمے کے لیے. انہوں نے تو بھائی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی تھی گوروں کے ریفرنسز کے ساتھ. 150-200 سال پہلے برطانیہ کے رائل فیملی میں کسی شہزادے کی شادی تھی, اس نے وہ کارڈ, جو انویٹیشن کارڈ ہے نا بھائی, رائل فیملی میں شہزادے کی شادی ہے تو کسی پکوڑے ٹماٹر والے کو تھوڑی بلایا جا رہا ہوگا, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اور اس کارڈ پہ ہدایات کیا لکھی ہوئی تھی, سن کے بے ہوش ہو جاؤ. اس پہ لکھا ہوا تھا, برائے مہربانی جو لوگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں ان سے گزارش ہے کہ آخر میں دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اب مجھے دوبارہ کتاب مل جائے, پتہ نہیں کہاں گئی وہ, میں اس کو لا کے آپ کے سامنے دکھاؤں گا. برائے مہربانی اس دسترخوان سے ناک صاف. یہ یورپ کا حال تھا جو آج تہذیب کے بڑے وہ بنے پھرتے ہیں. اور اس میں بھی لکھا تھا کھانے کے بعد اسی پلیٹ میں نہ تھوکیے, انگلش میں لکھا ہوا تھا کائنڈلی کھانے کے بعد اس پلیٹ میں نہ تھوکیے. اور پتہ ہے جب خلافت عثمانیہ کے بادشاہ کے پاس یہ برٹش کے اور یورپ کے بادشاہ اور شہزادے آیا کرتے تھے, یا ان کی ملکہ ہماری ملکہ سے ملنے آتی تھی, تو ایسا ہی نہیں اس کو اجازت تھی کہ آ کے آپ محل میں آ جائیں. اس کو پہلے سروس اسٹیشن لے جا کے نہلوایا جاتا تھا, کیونکہ اس میں بادشاہ کو اتنی اسمیل آتی تھی ان لوگوں سے, اور ملکہ کو وہ کہتے تھے نہیں بھائی پہلے ان کو کہاں لے کے جاؤ, نہلانا نہیں, سروس اسٹیشن. سروس ہوگی, ٹیوننگ ہوگی, اس کے بعد آئیں گے. یہ ریفرنسز کے ساتھ ان عرب نے ایک تحقیق کی تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہ ایسے نہیں ملتا تھا ان کے بادشاہوں سے, میں نہلاؤ ان کو جا کے, اس کے بعد ملوں گا میں. تو یہ نہانا دھونا تو سارا کس کا سکھایا ہوا ہے؟ اسلام کا سکھایا. تو گورے بعد میں وہ آ کے پھر نکل گئے, ہم سے بھی آگے نکل گئے, لیکن یہ سارا سکھایا ہوا تو اسلام کا ہے میرے بھائی. اسلام سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, جانتا ہی نہیں تھا کوئی. تو اب اسلام نے نہانے کا حکم دیا, صحت کے لیے نقصان دہ, فائدہ مند ہے, فائدہ مند. تو اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو اسلام میں زیادہ کھانا ہے کم کھانا ہے؟ بولو, کم کھانا ہے. روزے ہیں, فاقے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے اچھا ہو؟ ہاں, کوالٹی والا کھانا ضروری ہے, کوالٹی والا. ہمارے نبی کی خوراکیں کوالٹی والی تھیں, تازہ دودھ تھا, کھجوریں تھیں, انجیر کی قرآن میں تعریف ہے, انار کی تعریف ہے, یہ سب چیزوں کی تعریف ہے. یہ میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. یہ کمبخت مذہب کو بدنام کرے گا نہیں, کر رہا ہے. جتنے نمازی میں نے سست اور پوستی دیکھے ہیں نا, نیک لوگ جتنے, دنیا داروں کو دیکھو یار, صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا. فوج میں جا کے دیکھو, لبرل آرمی میں لبرل لوگ بھی ایسی فٹنس رکھی ہوئی ہوگی, بھاگ رہا ہوگا صبح صبح اٹھ کے, دوڑ رہا ہوگا, کھانے ڈائٹ پلان ہوگا اس کا. ہمارے ہاں جو مذہبی آدمی ہے, اللہ توکل پہ سب کچھ کھا جاتا ہے, اس کو یہ سکھایا جاتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سکھایا صحیح جا رہا ہے لیکن فٹ غلط جگہ کیا جا رہا ہے اس کو. سیکھ صحیح رہا ہے, اس کی فٹنگ کیا ہو رہی ہے. ایک کرتا, ایک ساڑی بنائی آپ نے بڑی خوبصورت سی, سب تعریف کر رہے ہیں, بڑی ساڑی بہترین ہے, پہنا دی شوہر کو. بھائی یہ بہت خوبصورت ساڑی ہے, بہت زبردست ہے, لیکن یہ بیوی کو پہنانے کی ہے, اس کو جو فٹ کر رہے ہو یہ غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. تو یہ نعرہ بالکل درست ہے, اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کی ایک ہر جگہ یہ فٹ کرنے کا نہیں ہے. تو اس لیے کھانا پہ جس کا کنٹرول نہیں ہے میرے بھائی, سست آدمی کسی کام کا نہیں ہے, مذہب کو بدنام کرے گا, اور مذہب بدنام ہو اس سست لوگوں کی وجہ سے رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں یار چست دنیا دار آدمی ہے, صبح صبح اٹھیں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے, اپنے اسٹرگل کریں گے, محنت کریں گے. جو ہر ایک دنیا داروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا, زیادہ تر وہاں بھی پاکستانی ہونا کافی ہے سست ہونے کے لیے, لیکن وہ سارے اتنا وہ کام. گوروں کو دیکھو, جاپانیوں کو دیکھو, تھائی لینڈ والوں کو دیکھو, صبح صبح 6 بجے بازار کھلے میں سب دوڑ ایسے ایسے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھش پش ٹھش پش. ہمارے یہاں دیکھو عجیب قسم کا مردار پڑا ہوا ہے, کیا پی بھی نہیں ہے پھر بھی ایسے پڑا ہوا ہے جیسے پی کے سویا ہے. اور پھر مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے جب آ کے کہتے ہیں نا میرا کاروبار نہیں چل رہا,
کاروبار نہیں چل رہا, کسی نے وہ کر دیا, مٹی پھینک دی ہے, کسی نے لال مرچیں پھینک دی ہیں, کسی نے یہ کر, میرا دل چاہتا ہے چماٹ لگاؤں رکھ کے. میں لگاتا نہیں ہوں, بہت کنٹرول کرتا ہوں. آج بھی ایک بیچارے نیک آدمی آئے, کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چل رہا, اس پہ کسی نے جادو کیا. بھائی بس کر دو یار, یہ اس طرح سے جادو ہو رہے ہوتے, ایران امریکہ پہ جادو کرتا, امریکہ ایران پہ کرتا, ان کا پڈا ہی نہ ہوتا. تو چھوڑ دو یہ فضول, ان سے نکلو, آگے جاؤ, نکلو ان چیزوں سے. محنت کرو, گوروں کے ہاں جاؤ, محنت محنت, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ ان کے نعرے ہیں جو ہمارے مذہب نے سکھائے تھے. ہمارے ہاں آؤ, جن چڑیل بھوت سے بات شروع ہوگی اور نظر بد پہ جا کے ختم. نظر بد ایک حقیقت ہے بھائی, میں اس کا منکر نہیں ہوں, کہ ہر چیز ہر جگہ فٹ کرنے کی نہیں ہے نا. تو اس لیے مجھے بہت ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں, بہت کچھ اس میں سیکھا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, بہت سے بزرگوں کی بڑی اچھی خانقاہیں, لیکن کچھ میں ایسا ہو رہا ہے کہ سست بنایا جا رہا ہے لوگوں کو. ذکر بھی ہو رہا ہے, اللہ کی محبت بھی, لیکن سست بن رہے ہیں. وہ بد عمل نا جو چست ہو, مجھے اس با عمل سے زیادہ پسند ہے جو کیا ہو, سست ہو. کیونکہ وہ چست دین کو بدنام نہیں کر رہا, یہ سست کس کو بدنام کر رہا ہے, دین کو بدنام کرے گا. لوگ نہیں کبھی بھی مائل ہوں گے. جو ہم لوگ جس اسلام کو فالو کر رہے ہیں, یہ اس اسلام میں اٹریکشن نہیں ہے. تبھی میرا دل چاہتا ہے جاپان والے اسلام قبول کر لیں, خدا کی قسم مزہ آ جائے گا. وہ اسلام قبول کر لیں, چست لوگ صحیح ہوتے ہیں. تو اس سے دیکھو صحابہ کرام کو پہ ہی کیوں بھیجا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آخری نبی کے لیے کتنی قومیں تھیں, ہمیشہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے نا. کیا خیال ہے, اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں پھر یعقوب علیہ السلام, پھر آگے ساری ان کی اولاد. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ نے وہاں سے سارا روحانی سلسلہ لے کے ڈال دیا کس پہ, بنی اسماعیل پہ, عربوں کو دے دیا. حالانکہ عرب تو بدو تھے, لکھنا پڑھنا بولو جانتے نہیں تھے. کیا خیال ہے, اور 2000 سال میں سے تو ان میں کوئی نبی بھی نہیں آئے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, اور کوئی ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کر رہا. کیا خیال ہے, اور تہذیب ساری بنی اسرائیل کے پاس تھی. دنیا علم ان سے سیکھتی, آسمانی کتابوں کے علم بولو نا ان کے پاس. لیکن چند خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں. اللہ نے وہ سارا روحانی سیٹ اپ اٹھا کے عرب کے بدوؤں کو دے دیا, کیونکہ ان میں وہ خرابیاں نہیں تھیں. اللہ نے کہا آخری نبی ہیں, ان کے بعد نبی نہیں آئیں گے. تو ان کی قوم بھی آخری قوم ہوگی, جس جیسی قوم دنیا میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. قیادت ہمیشہ ایسے لوگوں کو ملتی ہے, خاندانی لوگوں کو اللہ کی طرف سے. غیر خاندانی کو قیادت مل جائے, خود بھی مرے گا اور سب کو مروائے گا وہ. تو مسلمان تو قائد تھا, لیڈر تھا. ان قوموں کو چاہیے تھا کہ ہمیں فالو کریں, صفائی میں بھی, ایمانداری میں بھی, چست ہونے میں بھی. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو حلوہ پوری پہ رش ہوتا ہے نا, اور ڈیزل کے پراٹھے, ڈاکٹر عفان کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے پراٹھوں کی نمائش کرائی کہ ڈیزل کے پراٹھے, بالکل صحیح بولا, ڈیزل کے پراٹھے وہ کھائے جا رہے ہیں. رات کو میں گیا ہوں, جس محفل میں گیا ہوں وہ بڑے ہائی لیول کے لوگ تھے, چھوٹے لوگ نہیں تھے. وہ کہیں وہ نا وہ سمجھے کہ ہمارا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا, کسی کو کیا پتا بھائی کس کی بات ہو. یوں سمجھو کہ کراچی کو چلانے والے چند لوگوں میں سے ہیں. ایسے ہائی لیول کے لوگ جو کیا کر رہے ہیں, ایسے جو کراچی کو اتنے ہائی لیول, اور اپنے آپ کو کیسے چلا رہے ہیں. 12:30 بجے بریانی, قورمہ اور حلوہ, اور اوپر سے ہر شخص نے کولڈ ڈرنک پی ہے 12:30 بجے. نہیں یار, وہ بھی میری وجہ سے تھوڑا جلدی کر لیا, ورنہ 2:45 کا پروگرام تھا ان کا. اس کے بعد وہ سارے ہائی پروفائل لیول کے لوگ جا کے سو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یار جب اس لیول کے لوگوں کا یہ حال ہوگا تو آپ سوچو کہ قوم کدھر جائے گی یار. قوم کا پروگرام تو بڑھ جائے گا, بڑھ گیا ہے. تو یہ مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی اللہ کی محبت پہ بیان کرو, کوئی اللہ کے عشق پہ بیان کرو, وہ بھی کر لیتے ہیں ہم, لیکن میرے بھائی یہ باتیں بھی یہ ضروری ہیں, یہ ضروری باتیں ہیں. اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ, میں بھی چست نہیں ہوں, یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں صاحب پتہ نہیں ایسے کھاتے ہوں گے, یوں جس کو چائے کو دکھایا اور بس سونگ کے واپس رکھ دیا, ایسا نہیں. ہم بھی پھوڑتے پھاڑتے ہم بھی ہیں, لیکن بات تو انسان کو وہی کرنی چاہیے نا جو صحیح ہو. کیا خیال ہے, خود عمل ہو یا نہ ہو, لیکن بات صحیح کرے انسان, اور اس نیت سے کرے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے مذہب کو بدنام مت کرو. میں نے یہ یورپ امریکہ میں بھی یہی بیانات کی, ایک لائن لگائی ہر جگہ, کھانا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے, روزہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ. کام داؤد علیہ السلام کا کیا ہے؟ جنگیں لڑنا. کام دیکھو, داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں گئے, اور دیکھو تبلیغ میں کیا ہو رہا ہے, جو میرے جیسے نالائق لوگ تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا کھاؤ. حالانکہ تبلیغ میں دوسرا نعرہ کیا؟ کم کھانا. یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ تو ہم لوگ ایک چیز کو لے رہے ہیں, اور جب شوگر کا مریض لڈو کھائے گا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تو اس لیے وہ نعرہ غلط جگہ ہم فٹ کر رہے ہیں. تو خیر, تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جلدی جلدی. کون سا واقعہ تھا؟ داؤد علیہ السلام کو دیکھو, کام اللہ نے کیا لگایا داؤد علیہ السلام کے ذمے؟ وَقَتَلَ داؤد جالوت. ایک تو جس قوم سے لڑائی ہوئی ہے وہ اتنی طاقتور کہ بنی اسرائیل آدھے سے زیادہ ویسے ہی بھاگ گئے کہ اتنی پاورفل لوگوں سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے. قوم پاورفل, اور ان کا کمانڈر جالوت وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل. داؤد علیہ السلام جا کے ہٹ کر رہے ہیں کس کو؟ جالوت کو قتل کر رہے ہیں. یہ کام. اس کے بعد اللہ نے آپ کو کمانڈر بھی بنایا, نبوت بھی دی, اور پھر آپ کا زندگی بھر کام ہی اللہ کی راہ میں لڑنا, جہاد کرنا. تو میرا خیال ہے اگر کوئی ہم سے اکیلے میں آ کے پوچھے کہ داؤد علیہ السلام کی خوراک کیا ہوگی جو اتنا لڑتے, اچھا بیویاں بھی 700 باندیاں بیویاں ملا کے, تو پھر اگر ہم سے کوئی مشورہ لیتا کہ کوئی حکیم صاحب ہوتے ان سے کہ بھائی یار داؤد علیہ السلام کیا کھاتے ہوں گے, تو ہمارے ذہن میں تصور آئے گا بھائی کم از کم 6 پراٹھے تو صبح کے, کیا خیال ہے ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لنچ کا کبھی بھی آپ نے ناغا؟ یار منہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے بھائی, مجھے سست لوگ پسند نہیں ہے, بتا دوں میں آپ کو. چہرے پہ نا فریشنس ہونی چاہیے, بھلے جو مرضی کھا کے آئے ہو, اپنے گھر میں کھایا ہوگا. شوگر کے ڈبے بنے ہوئے ہیں نا سب, کھا کھا کے, میں اللہ معاف فرمائے میں بھی ایسا ہی ہوں. تو خیر کسی کی انسلٹ مقصد نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے ذہن میں جب داؤد علیہ السلام کا تصور آئے گا تو کیا آئے گا؟ کوئی پوچھے یار اتنے بڑے بڑے کام, اور اتنی بیویاں بھی, اتنی باندیاں بھی, اور پھر تلواریں لے کے رات کو مسلح پہ اور دن میں گھوڑے کی پشت پہ, تو کم از کم 6 پراٹھے تو کہیں نہیں گئے. اور دوپہر میں دیگ پکتی ہوگی, آدھی معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ خود کھاتے ہوں گے. پھر شام کو الگ ڈائٹ پلان ہوگا کوئی, پھر رات کو سونے سے پہلے الگ 12:30 بجے, ٹھیک. لیکن نہیں بھائی, داؤد علیہ السلام کی ڈائٹ پلان پتہ ہے کیا تھا؟ ایک دن ناغا ایک دن روزہ, ایک دن ناغا ایک دن روزہ, ساری زندگی ایک دن روزہ, موت تک یہ معمول تھا آپ کا. تو اب زیادہ کھایا کم کھایا؟ کم کھا کے اتنی جنگیں لڑی ہیں میرے بھائی. اس لیے کھانا پینے کو لفٹ نہیں کراؤ. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کمزوری ہو رہی ہے کیا کھاؤں. بھائی کچھ لوگوں کو تو کسی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے, جنرلی جو کمزوری ہو رہی ہے نا وہ کھانے سے ہو رہی ہے, نہیں کھانے سے. مجھے بتاؤ رمضان میں کوئی بھوک سے مرا آج تک؟ یا کوئی ٹیسٹ کروایا کرو رمضان سے پہلے بلڈ کا اور عید کے بعد بلڈ کا, ایک قطرہ بھی کمی نہیں آئی ہوتی خون میں, سمجھ رہے ہو؟ بلکہ کچھ چیزیں اور سیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں جو اتنا چیختا ہوں نا اس مسئلے پر, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے نمازی پرہیزگار دیندار لوگ ہیں سارے کیا ہوں, فٹ فاٹ ہوں یار, سارے دیکھنے میں کیا لگیں, اچھے لگیں. چلتے جا رہے ہوں تو لگے کہ ماشاءاللہ یہ کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے, یہ ڈائریکٹ یہاں سے نکل جائے گا اسرائیل. روکنا پڑے گا اس کو ورنہ یہ چلا جائے گا, یہ نہیں رکے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں اس مسئلے پہ, کھانا پینا چھوڑ دو, جو آ رہا ہے بس ادھر سے کھا لیا ادھر سے کھا لیا ادھر سے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے گھر میں جاتا ہی